بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول عشق من ہستی، رائٹر زحا خان۔ یہ دنیا ہے میری جان، اور یہاں اچھے انسان کو جینے کے لیے برا بننا ہی پڑتا ہے، ورنہ یہ دنیا تمہیں نوچ کر کھا جائے گی۔ وہ لبوں پر دل خراش مسکراہٹ سجائے بول رہی تھی۔ جب یہ دنیا اچھے لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں تو ہم کیوں اچھائی کے ڈنکے بجائیں؟ جہاں ہو وہیں خوش رہو نا، کیا کمی ہے یہاں؟ پیسہ ہی پیسہ ہے یہاں، اور کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے عزت چاہیے، ہانیہ دبی دبی آواز میں چلائی۔ جانی چلاؤ نہیں، یہ بے نظیر کا بے رحم کوٹھا ہے، اور یہاں چلانے والی لڑکیاں بولنے سے بھی محروم کر دی جاتی ہیں۔ اور رہی بات عزت کی، تو تمہیں کون سی عزت چاہیے؟ ہاں، اور کس سے عزت چاہیے؟ جن کی تم عزت تھی وہ تو تمہیں اس کوٹھے پر کوڑیوں کے بھاؤ بیچ کر چلے گئے ہیں۔ نہیں نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ میرے ماموں اور ممانی ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہانیہ کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسوں سے تر چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیچھے چھپا لیا اور گھٹنوں میں سر دے کر سسک سسک کر رونے لگی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہانیہ کے لفظ ٹوٹ رہے تھے، شاید بے ہوشی کی دوا اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے یہاں سے نکال دو، تو تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ ہانیہ نیم بے ہوشی میں بھی بڑبڑا رہی تھی۔ داریہ زمین پر بے سود پڑی ہانیہ کی طرف آئی اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دھیرے سے اس کے چہرے پر بکھرے بال ایک طرف ہٹانے لگی اور اس کی آنکھوں کی نمی کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا۔ اس دنیا کے لوگ بہت ظالم ہیں میری جان، یہاں کوئی کسی کا سگا نہیں ہے۔ میں نے پچھلے 5 سال میں اس کوٹھے پر تم جیسی بہت سی معصوم زندگیاں اجڑتی دیکھی ہیں، مگر نہ جانے کیوں تمہیں مجھے اپنا عکس نظر آتا ہے۔ شاید تمہیں بھی میری طرح اپنوں نے اجاڑا ہے۔ داریہ بانو داریہ کو آواز دیتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اس کے کمرے کی طرف بھاگی۔ کوئی جن تو نہیں دیکھ لیا تم نے جو یوں بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگے جا رہی ہو؟ وہ آیا ہے۔ بانو نے دروازے پر رک کر تیزی سے بولا۔ کون؟ داریہ انجان بنتے ہوئے بولی۔ تم اچھے سے جانتی ہو میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ بانو میں کسی یہ وہ کو نہیں جانتی، داریہ سپاٹ لہجے میں بولتی اپنا رخ سامنے رکھے آئینے کی طرف موڑ کر اپنے آپ پر ایک آخری نظر ڈال کر باہر کی طرف چل دی۔ تو کیا سوچا پھر تم نے؟ بانو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں، داریہ بے تاثر چہرے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جی بے نظیر بولیں، کیوں یاد کیا؟ داریہ کسی اور کی موجودگی کو مکمل فراموش کر گئی تھی۔ یہ بات سامنے والے کے دل پر تیر کی طرح لگی تھی۔ وہ ایک نظر داریہ کو دیکھ کر اپنی نظروں کا رخ پھیر گیا۔ موصوف، آج تمہارا جواب جاننے آئے ہیں۔ تو کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ سامنے بیٹھا خوبرو نوجوان اب خود بول پڑا۔ داریہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان نظروں میں؟ نفرت، غصہ، بے حسی اور نہ جانے کیا۔ میری ایک شرط ہے۔ مجھے منظور ہے، سامنے بیٹھا نوجوان فوراً بولا۔ آریان عبداللہ، پہلے شرط سن لو، بعد میں کہیں تمہیں اپنی زبان سے پیچھے نہ ہٹنا پڑے۔ مجھے داریہ چاہیے اور اس کے لیے مجھے ہر شرط منظور ہے۔ ٹھیک ہے، تو تم ہانیہ سے نکاح کر لو۔ داریہ بول کر خاموش ہو گئی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے داریہ تمہارا؟ آریان لمحے میں اپنی جگہ سے اٹھ کر داریہ کے قریب آ کر اسے بازوں سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ تمہیں میری شرط منظور ہے تو میں تمہارے ساتھ چلنے کو راضی ہوں۔ داریہ بے تاثر چہرے سے بولی۔ داریہ، آریان دھاڑا۔ دروازے کے پیچھے چھپ کر باتیں سنتی بانو اس گرجدار آواز سے کانپ گئی۔ یا اللہ رحم کر ان پر، بانو کے منہ سے فوراً نکلا۔ ادھر دیکھو میری آنکھوں میں۔ آریان نے داریہ کو دونوں بازوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ تمہیں میری ان آنکھوں میں اپنے لیے تڑپ کیوں نہیں دکھتی؟ کیوں اتنی بے حس ہو گئی ہو؟ جناب، کوٹھے پر رہنے والی عورتیں بے حس ہی ہوتی ہیں۔ داریہ، بیوی ہو تم میری، آریان خود پر ضبط رکھتے ہوئے بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دے اور اپنی داریہ کو لے کر کہیں دور چلا جائے۔ بیوی تھی، اب کوٹھے میں ناچنے والی اور مردوں کا دل لبھانے والی ہوں۔ بیوی تو عزت ہوتی ہے نا، اور ناچنے والیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ آریان نے داریہ کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر کے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے دیوار سے لگایا۔ داریہ، آریان دبی دبی آواز میں چلایا اور پیچھے دیوار پر زور زور سے اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ مارنے لگا۔ انا احبک، محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ آریان نے اپنا چہرہ داریہ کے چہرے کے قریب لا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اکثر من کلی نفسی، اپنی ہر سانس سے زیادہ۔ تمہیں یہاں سے تو میں ہر حال میں نکالوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ آریان اسے دور ہوتا بولتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا۔ داریہ نے زمین پر گرے اس کے خون کے قطرے دیکھے اور دل میں سوچا، کیا تم واقعی مجھ سے
نہیں آریان عبداللہ، تم 5 سال بعد پھر صرف میرے دل سے کھیلنے آئے ہو۔ بانو بتا رہی تھی کہ آپ کے شوہر آپ کو یہاں سے لینے آئے تھے، اور ہانیہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ داریہ نے غور سے اپنے سامنے بیڈ کے کونے پر بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ ہلکے نیلے رنگ کی سادی سی شلوار قمیض کے ساتھ اس نے ہم رنگ دوپٹے سے اپنا سر ڈھانپ رکھا تھا۔ چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ 2 دن مسلسل رونے سے اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں ہو رہے تھے، مگر اس کی سنہری آنکھیں اب بھی کسی کا دل موہ لینے کو کافی تھیں۔ وہ 18-19 سال کی سفید و گلابی رنگت کی حسین لڑکی تھی، مگر شاید اس دنیا میں جینے کے لیے صرف حسن کافی نہیں، نصیب سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ شاید تمہارے نصیب میں یہی تھا، یا اس بے رحم دنیا نے اسی کو تمہارا مقدر بنا دیا ہے۔ داریہ نے اسے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا، بانو نے صحیح کہا تھا، تم واقعی آسمان سے اتری کوئی پری لگتی ہو۔ داریہ نے مسکراتے ہوئے بولا، پریوں کا نصیب کسی کوٹھے کی رونق بننا ہوتا ہے کیا؟ ہانیہ نے نم آنکھوں سے داریہ کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں صرف شکوہ، سوال اور اپنوں کے دھوکے کی بے یقینی تھی۔ داریہ اب اپنے شوہر کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ ہانیہ نے وہیں سے اپنی بات شروع کی۔ میں اس انسان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، داریہ نے نظریں پھیرتے ہوئے کہا، مگر بانو بتا رہی تھی وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ انسانوں کی محبت کے پیچھے بھاگنا کسی سراب کے پیچھے بھاگنے جیسا ہے، آخر میں صرف تکلیف اور دھوکہ ہاتھ آتا ہے۔ آپ نے یہ کیوں بولا کہ وہ مجھ سے نکاح کر لیں؟ ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ تمہیں عزت کی زندگی چاہیے، اپنوں کا دھوکہ سہنے کے بعد بھی تم اپنوں کی تلاش میں ہو۔ وہ انسان کم سے کم تم سے نکاح کر کے تمہیں عزت تو دے ہی دے گا۔ داریہ کی نظروں کے سامنے لمحے کے لیے اس کا چہرہ آیا اور کانوں میں آواز گونجی، انا احبک، محبت کرتا ہوں تم سے۔ آپ تو ان کی بیوی ہیں، تو آپ کسی اور سے نکاح کا کیسے کہہ سکتی ہیں انہیں؟ کوٹے پر رہنے والی عورت کسی کی بیوی نہیں ہوتی، اور جو مرد اپنی بیوی کا محافظ نہ بن سکے، ایسے مرد کی بیوی کہلانے سے بہتر ہے میں کوٹھے والی عورت کہلاؤں۔ مجھے ان انسانوں سے کوئی عزت کی بھیک نہیں چاہیے، جو خود اپنی نام نہاد عزت کا ملبہ اپنے سروں پر سجائے پھر رہے ہیں۔ میں یہاں ہوں، بہت مطمئن ہوں، کم سے کم یہاں سب حقیقت ہے، کوئی خوابوں کی جھوٹی دنیا نہیں ہے یہاں، جس کے بکھرنے سے تکلیف ہو۔ داریہ، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کے شوہر آپ کو اس جہنم سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے باہر کی دنیا جنت ہے؟ ہاں، داریہ نے سوالیہ نظروں سے سامنے بیٹھی ہانیہ کو دیکھا۔ کم سے کم اس جہنم سے تو بہتر ہے۔ تم کیوں دوبارہ اس دھوکے کی دنیا میں جانا چاہتی ہو؟ میرے ماموں مانی کے دھوکے کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا ہی بری ہے۔ اللہ کی یہ دنیا بہت خوبصورت ہے داریہ۔ ہاں، کچھ لوگ بہت برے ہیں، مگر ان برے لوگوں میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تمہیں اس دنیا سے ابھی بھی اچھے کی امید ہے؟ داریہ نے بے یقینی سے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا، جو عمر میں اس سے چھوٹی تھی، مگر اس کی باتیں داریہ کے دل پر اثر کر رہی تھیں۔ مجھے اس دنیا والوں سے نہیں، اس دنیا کو بنانے والے سے اچھے کی امید ہے۔ کچھ اچھا نہیں ہوگا اب یہاں، داریہ نے بیزاری سے کہا۔ نہیں، اللہ سب بہتر کر دے گا، ہانیہ نے پریقین انداز میں کہا۔ تو اللہ نے تب بہتر کیوں نہیں کیا جب تمہیں اس کوٹھے پر بیچا گیا؟ کیا واقعی انسان کی زندگی کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے جو یہاں پر ہماری قیمت لگائی جاتی ہے؟ داریہ، اللہ انسان کو آزمائش میں ڈال کر اس کا امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ اس آزمائش میں بھی میرا ہی رہتا ہے یا مشکل دیکھ کر مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اور میں اپنے اللہ سے منہ نہیں موڑوں گی، کیونکہ مجھے بہت اچھے سے معلوم ہے اس دنیا میں انسان کے لیے صرف اس کا خدا ہوتا ہے، باقی سب عاصی ہے، کوئی رشتہ سگا نہیں ہوتا۔ پتہ ہے، میں 5 سال کی تھی جب میری ماما ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کے پاس چلی گئی، اور میرے بابا نے دوسری شادی کر لی تو میری نانی مجھے اپنے پاس لے آئیں۔ وہ بہت اچھی تھی داریہ، ان کے ہوتے ہوئے مجھے گرم ہوا تک نے بھی نہیں چھوا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ گڑیا، اللہ نے یہ دنیا بہت خوبصورت بنائی ہے، مگر کچھ لوگ اپنی برائی سے اسے برا بنا دیتے ہیں۔ تم کو بھی چند لوگوں کی برائی دیکھ کر اپنے رب سے مایوس مت ہونا، وہ بہت مہربان ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی انسان سے محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، بس کبھی کبھی اس کا امتحان لیتا ہے تاکہ اسے اپنے اور قریب کر لے۔ گڑیا، آزمائشوں سے کبھی گھبرانا نہیں، ثابت قدم رہنا۔ ہانیہ بول رہی تھی اور داریہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ آزمائش، داریہ نے زیر لب دہرایا۔ ہانیہ کی بات ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ داریہ دروازہ کھولتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ داریہ، کہاں جا رہی ہیں؟ ہانیہ پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی۔ داریہ کمرے کے ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ آج اتنے سالوں بعد اس کے آنسوؤں کو آنکھوں سے باہر نکلنے کی اجازت ملی تھی۔ وہ واپس کیوں آیا ہے؟ آخر کیوں؟ جب چھوڑ ہی دیا تو واپس کیوں آیا؟ داریہ روتے ہوئے خود سے ہم کلام تھی۔ داریہ کے آریان کے آج کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، انا احبک، محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ داریہ نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی محبت نہیں کرتے تم مجھ سے۔
تم صرف ایک دھوکہ ہو۔ داریہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر دبی دبی آواز میں چلاتی ہوئی وہیں زمین پر لیٹ گئی۔ تکلیف تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آریان، تم نے میری زندگی، میرا سب کچھ برباد کر دیا۔ آج میں جس حال میں ہوں اس کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں تم بھی ہو۔ داریہ خود سے بات کرتی کب ماضی کی یادوں میں کھو گئی، اسے خود اندازہ نہیں ہوا۔ یار امایا، یہ تمہارا بھائی کچھ زیادہ ہی عجیب نہیں ہے؟ داریہ نے گراؤنڈ کے پاس سے گزرتے ہوئے چپس کھاتے امایا کے کان میں سرگوشی کی۔ امایا نے سامنے دیکھا تو آریان اتنی ٹھنڈ میں خالی گراؤنڈ کی ایک بینچ پر اکیلا بیٹھا تھا، اور سامنے والے گراؤنڈ میں کھڑی لڑکیاں اس کو دیکھ کر مسکرا کر ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ امایا نے ان لڑکیوں کو گھوری سے نوازا اور خاموشی سے دبے پاؤں آریان کے پیچھے سے جا کر ابھی وہ آریان کے کانوں پر سے ہیڈ فون کھینچنے ہی والی تھی جب آریان نے اچانک اس کا ہاتھ ہوا میں ہی روک دیا۔ نہ چشمش، سوچنا بھی نہیں۔ آریان بغیر پلٹے بولا، بھائی واٹ از دس؟ امایا آریان کے سامنے آ کر کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے منہ پھلا کر بولی۔ امایا دیکھنے میں 19-20 سال کی لگتی تھی، سفید گلابی رنگت کے ساتھ چشمہ اس پر خاصا جچتا تھا۔ وٹ؟ آریان نے ہیڈ فون اتار کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اپنی گرل فرینڈ سے ملنے آیا ہوں، آریان نے موبائل پر دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیا؟ امایا کا اتنا بڑا منہ کھلتا دیکھ کر آریان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس کے سر پر ایک چپت لگائی۔ یہ جو تمہاری چھوٹی سی عقل ہے نا، اس پر زیادہ زور مت دیا کرو۔ بھائی، آپ کی گرل فرینڈ؟ امایا نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ زیادہ شاکڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بدھو، تمہیں اچھے سے پتہ ہے مجھے گرل فرینڈس بنانے میں کوئی خاصی دلچسپی نہیں ہے، ورنہ جتنی لڑکیاں مجھ میں دلچسپی رکھتی ہیں وہ تو تمہیں دکھ ہی رہا ہے۔ آریان نے ایک تیکھی نظر سامنے گراؤنڈ میں کھڑی لڑکیوں پر ڈالتے ہوئے بولا۔ تو آپ یہاں کر کیا رہے ہیں؟ امایا اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے بھویں اٹھا کر بولی۔ چشمش، اپنی انویسٹیگیشن بند کرو اور چلو۔ داریہ دور سے کھڑی انہی کو دیکھ رہی تھی۔ تھا تو وہ واقعی مغرور عربی شہزادہ، ماتھے پر بکھرے بھورے بال، سفید رنگت، دیکھنے میں وہ ایک خوبرو نوجوان لگتا تھا۔ نیوی بلو پینٹ کے ساتھ اتنی ٹھنڈ میں بھی اس نے ہاف سلیو والی وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی جس میں سے اس کے کسوٹی بازو جھلک رہے تھے۔ گلے میں ہیڈ فون لٹکائے موبائل میں مصروف وہ دنیا سے بالکل بے پرواہ سا لگ رہا تھا۔ داریہ نے دل ہی دل میں سوچا، 6 فٹ پلس ہائٹ تو ہوگی، اور اس نے ایک بار بھی ان لڑکیوں کو نہیں دیکھا، مطلب کچھ زیادہ ہی مغرور ہے۔ ہاں بھائی، مغرور تو ہوگا ہی، اچھا خاصا ہینڈسم ہے، لندن سے پڑھ کر آیا ہے، باپ کی اتنی بڑی جائیداد کا اکلوتا وارث ہے۔ امایا کے ہر وقت آریان کے ذکر کرنے سے داریہ کو اب تک اس کا سارا بایو ڈیٹا یاد ہو گیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ آج آریان کو پہلی بار سامنے دیکھ کر خود ہی سے ہم کلام ہو گئی تھی۔ خانم کی کال آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ آج ڈرائیور نہیں ہے تو میں آفس سے آتے ہوئے تمہیں پک کر لوں۔ اب اگر آپ کی انویسٹیگیشن پوری ہو گئی ہو تو کیا ہم چلیں؟ آریان نے امایا کو چلنے کا اشارہ کیا تو امایا سوچوں میں ڈوبی سر ہلاتی آریان کے پیچھے چلنے لگی۔ ان کو جاتا دیکھ کر داریہ ہوش کی دنیا میں واپس آئے۔ اف داریہ، تو نے کب سے خود سی یہ باتیں کرنا شروع کر دی؟ داریہ نے اپنے سر پر چپت لگائی۔ امایا کے نوٹس؟ داریہ کی نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے امایا کے نوٹس پر پڑی۔ اف اللہ، یہ پاگل لڑکی کل کا پیپر کیسے یاد کرے گی؟ امایا، مایا لسن۔ داریہ امایا کو واضح دیتی اس کے پیچھے بھاگی۔ ہاں جی امایا، داریہ کی آواز پر پلٹی۔ آریان رکا تو مگر پلٹا نہیں۔ امایا کی بچی، تمہارے نوٹس؟ داریہ نے امایا کے نوٹس اس کے سامنے کیے۔ او میرے اللہ، یہ تو مجھے بھول ہی گئے تھے۔ بالکل ہی۔ امایا نے اپنا چشمہ درست کر کے اپنے ہی سر پر چپت لگائی۔ اف، مجھے یاد آ گیا نا، زیادہ صدمہ مت لگاؤ، اور یہ پکڑو جلدی، بابا کی کال آ رہی ہے، شاید باہر ویٹ کر رہے ہیں۔ داریہ نے موبائل پر نظر ڈالتے ہوئے کہا جو بج کر خاموش ہو چکا تھا۔ ویٹ۔ امایا نے جلدی میں جاتی داریہ کا ہاتھ کھینچ کر اسے جانے سے روکا۔ بھائی سے تو ملتی جاؤ، بھائی شی از داریہ۔ اس سے پہلے کہ امایا آگے کچھ بولتی آریان نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ یا آئی نو یور بیسٹ فرینڈ، آریان مڑتے ہوئے بتاسو چہرے سے بولا۔ امایا کے ہر بار کال پر داریہ کے ذکر سے آریان کو اس کی سب لائنز رٹ چکی تھیں۔ آئی ڈونٹ تھنک وی بوتھ نیڈ اینی انٹروڈکشن۔ آریان نے بولتے ہوئے داریہ کو دیکھا تو اس کی نظریں واپس پلٹنا بھول گئیں۔ داریہ نے بلیک جینس کے ساتھ گھٹنوں تک آتی آف وائٹ فراک پہنی ہوئی تھی اور ٹھنڈ سے بچنے کے لیے کندھوں کے گرد کالی شال اوڑھ رکھی تھی۔ کمر تک آتے بال ٹیل پونی میں قید تھے اور چند آوارہ لٹیں ہوا سے اڑ کر اس کے چہرے پر اٹکیلیاں کر رہی تھیں جنہیں وہ بار بار کان کے پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سفید گلابی رنگت، سرمئی آنکھیں جو دیکھنے والے کو اپنے سحر میں قید کر لیں۔ آریان کو آسمان سے آئی کوئی پری لگی تھی، خوبصورت پری۔ دل میں تو وہ اس کے تبھی اتر گئی تھی جب آریان نے چند مہینے پہلے ایک لمحے کو اس کی جھلک دیکھی تھی، اور اس ایک لمحے نے آریان عبداللہ کے دل پر داریہ کی مہر لگا دی تھی۔
داریہ امایا کے گھر آئی ہوئی تھی۔ امایا خانم کے بلانے پر کمرے سے کچھ دیر کے لیے باہر گئی تھی جب امایا کے موبائل پر آریان کی کال آئی۔ داریہ نے امایا کو آواز دی، مگر جب موبائل بار بار بج رہا تھا اور امایا نہیں آئی تو داریہ نے خود ہی کال اٹھا لی۔ سوری، وہ امایا خانم کے پاس گئی ہے، کوئی ضروری کام تھا شاید، داریہ نے کال اٹھاتے ہی تیزی سے بولا۔ ویڈیو کال تھی مگر داریہ نے ایک نظر بھی سامنے والے کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا یوں کسی اور سے ویڈیو کال پر بات کرنا۔ اگر وہ امایا کا موبائل نہ ہوتا تو وہ کبھی کال نہ اٹھاتی۔ آریان نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو نہ جانے کہاں ہوا میں دیکھ کر بول رہی تھی، تو آریان کے چہرے کو ایک دلکش مسکراہٹ نے چھوا۔ اوکے، آریان نے صرف اتنا بول کر کال کاٹ دی۔ وہ داریہ کو مزید کنفیوز نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس ایک لمحے میں محبت کا جادو اپنا اثر دکھا گیا تھا۔ محبت شاید اسی جذبے کا نام ہے کہ کسی کو بغیر وجہ کے چاہنا۔ محبوب کی کسی ادا پر فدا ہونے کا تو صرف بہانہ ہے۔ محبت تو ایک احساس ہے جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر محبوب کی ہر ادا خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ جانے کو ہی جی جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ امایا نے سوچتے وہ سوالیہ نظروں سے آریان کو دیکھا۔ جیسے تمہارے منہ سے داریہ کا ذکر سن سن کر مجھے اس کے بارے میں سب یاد ہے، تو یقیناً اسے بھی اب تک سب رٹ چکا ہوگا۔ آریان نے داریہ سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا۔ اب چلو، خانم انتظار کر رہی ہیں، اور میرا خیال ہے ان کو بھی جلدی تھی جانے کی۔ آریان نے داریہ کی طرف دیکھا تو داریہ آریان کی بات پر چونکی۔ ہاں، جلدی تھی نا آپ کو؟ آریان نے داریہ کو چونکتے دیکھ کر سوال کیا۔ ہاں نہیں ورڈ آریان نے سوالیہ نظر اٹھائی۔ نہیں، میرا مطلب ہے جی بابا ویٹ کر رہے ہیں باہر۔ داریہ جلدی میں کہتی تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ داریہ کی بخلاہٹ دیکھ کر آریان دل ہی دل میں مسکرایا۔ داریہ باہر دروازہ نوک ہوا، اور جب اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو بانو داریہ کو آواز دیتی اندر آ گئی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ بانو نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ جلائی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ کمرہ پورا بکھرا ہوا تھا اور داریہ کونے میں دیوار سے لگ کر لیٹی ہوئی تھی، چہرہ بازو سے ڈھانپ رکھا تھا۔ داریہ! بانو نے داریہ کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اسے آہستہ سے آواز دی تو داریہ ماضی کی یادوں کو جھٹکتی سیدھی ہو کر وہیں بیٹھ گئی۔ بانو کو اس وقت اس کی حالت قابل رحم لگ رہی تھی۔ آنسو چہرے پر خشک ہو چکے تھے، رونے سے اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ داریہ، یہ کیا حال بنا رکھا ہے اپنا؟ بانو نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ بانو! داریہ نے لڑکھڑاتی آواز میں بانو کو پکارا۔ داریہ کی ایسی حالت دیکھ کر بانو کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ آج 5 سال بعد بانو نے داریہ کو یوں تڑپتے سسکتے دیکھا تھا۔ وہ واپس کیوں آیا ہے؟ داریہ روتے ہوئے بانو سے لپٹ گئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے میری جان، تم واپس کیوں نہیں جاتی اس کے ساتھ؟ بانو داریہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اس انسان کے پاس کیسے جاؤں جو مجھے بیچاروں مددگار چھوڑ گیا؟ بانو، میں 2 دن 2 راتیں بھوکی پیاسی پاگلوں کی طرح اپنی جان اپنی عزت بچاتی سڑکوں پر چھپتی پھر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں اس میں آریان کا قصور نہیں، مگر اس کی محبت اور اتنی چاہت کے بعد بھی وہ مجھے کیوں نہیں ڈھونڈ سکا؟ میں نے اس کا بہت انتظار کیا ہے، مگر اب میں اس 4 دیواری میں گھٹ گھٹ کر یہیں جینا سیکھ چکی ہوں۔ میں نے تو اسی کو اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ ہر رشتہ، ہر محبت، ہر آس بھلا دی ہے میں نے۔ یہ زندگی قبول کر کے اپنے اندر کے ہر احساس کا گلا گھونٹ کر جینا سیکھ گئی ہوں۔ تو وہ انسان اپنی محبت کا چراغ لیے ایک بار پھر میری اندھیر ہوئی زندگی کو روشن کرنے کے لیے نہ جانے کہاں سے آ گیا ہے۔ مگر بانو، میں کیسے بھول جاؤں سب کچھ؟ مجھے وہ سسک کر اپنا رونا یاد آتا ہے۔ میرا دل واپس اس دنیا میں جانا ہی نہیں چاہتا جہاں مجھے صرف دھتکارا گیا ہے۔ میں چاہ کر بھی اپنے نصیب پر لگی سیاہی نہیں مٹا سکتی۔ آریان جیسے خوبصورت دل والے انسان کی بے پناہ محبت کا حصار بھی مجھے میرے نصیب کے لگے اس عذاب سے محفوظ نہیں کر سکتا۔ میں جانتی ہوں میں اس کے پاس واپس گئی تو وہ مجھے اسی محبت سے قبول کر لے گا جس محبت سے ماضی میں قبول کیا تھا، مگر بانو میں نہیں رہ سکتی۔ اگر دوبارہ قدرت نے ایسا ہی کوئی کھیل کھیلا تو میں آریان کی محبت کے بنا مر جاؤں گی۔ اس محبت میں گزارا میری زندگی کا وہ 1 سال مجھے ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ داریہ زاروں زار رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ اس کو یوں تڑپتا دیکھ کر کوئی پتھر دل بھی آج پگھل جاتا۔ داریہ میری جان! بانو کی نم ہوتی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بہنے لگے۔ بانو نے خاموشی سے داریہ کو اپنے گلے لگایا۔
بانو میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، میں دوبارہ ایسا کچھ بھی ہونا برداشت نہیں کر سکتی، اور اب میں خود کو اس کے اور اس کی محبت کے قابل نہیں سمجھتی۔ داریہ نے بے دردی سے اپنے آنسو پوچھنے کی ناکام کوشش کی۔ میری جان، شوہر ہے وہ تمہارا، تمہیں اس جہنم سے نکالنا چاہتا ہے، نہ جانے اس نے تم سے جدائی کے یہ 5 سال کس کرب میں گزارے ہوں گے۔ اس کی محبت کو مزید آزمائش میں مت ڈالو، اس کو اور مت تڑپاؤ۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر تم سے عشق کی گواہی دیتی ہیں۔ اس کے پاس واپس چلی جاؤ داریہ۔ جو ہوا اس میں نہ تمہارا کوئی قصور ہے نہ وہ قصوروار ہے۔ جو ہوا وہ ہونا شاید نصیب کا لکھا تھا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی تم دونوں پر۔ اب اگر اللہ نے اسے تم تک پہنچایا ہے تو کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہوگی ہی، شاید اس کی تڑپ نے اسے تم تک پہنچا دیا۔ داریہ، اللہ اپنے بندوں کو ان کی سکت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تمہیں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں اتنی محبت کرنے والا شوہر دیا۔ تم تو خوش نصیب ہو داریہ، ایسے محبت کرنے والے نصیبوں سے ملتے ہیں۔ اگر ایک محبت بار بار تم تک آ رہی ہے تو اسے مت ٹھکراؤ۔ اس کا بار بار ان بدنام گلیوں میں آنا، بے چینی سے تمہارے جواب کا انتظار کرنا، تمہاری دوری میں اس کی تڑپ کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی محبت تمہارا ہر زخم بھر دے گی۔ بانو، ایک بات بتاؤ، تمہارا کبھی یہاں سے باہر جانے کو دل نہیں کیا؟ داریہ سوالیہ نظروں سے بانو کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بانو نے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ جامنی رنگ کی سادہ سی قمیص شلوار میں اس کی سفید رنگت اور بھی نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ سرمئی سحر انگیز آنکھیں جو رونے سے لال ہو گئی تھیں اس وقت شراب سے زیادہ نشیلی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے بھی بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ نہیں، بانو نے اپنے باہر ابلتے آنسو آنکھوں میں ہی قید کرتے ہوئے بے تاثر چہرے سے جواب دیا۔ کیوں؟ داریہ نے دوبارہ اسی انداز میں سوال کیا۔ باہر کی دنیا میں جو سماج ہم پر سوال اٹھاتا ہے، اس 4 دیواری کی کوٹھی میں اسی سماج کے عزت دار مرد رات کی تاریکی میں ہم بدنام عورتوں کے دیدار کو آتے ہیں۔ بانو چہرے پر زخمی مسکراہٹ سے جائے بول رہی تھی۔ میں تو اس دنیا کی ٹھکرائی ہوئی ہوں اور میرے پاس یہاں سے باہر جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں نے اس بدنام کوٹھے کو ہی اپنا آشیانہ سمجھ لیا ہے، اور بے نظیر نے مجھے زبان دی تھی کہ وہ کبھی محفل میں میری بولی نہیں لگوائے گی، اور بدلے میں ساری زندگی اس کوٹھے پر اس کی کنیز بن کے رہوں گی۔ داریہ آنسو بہاتی اسے سن رہی تھی۔ بانو خاموش ہوئی تو اس نے محبت سے داریہ کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کیے اور اسے گلے لگا لیا۔ داریہ میری جان، چلی جاؤ اس کے پاس۔ اس کی آنکھوں میں جنونیت جھلکتی ہے، وہ تمہیں کسی بھی قیمت پر یہاں سے نکال لے گا۔ اگر تم خود نہ گئی تو وہ سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ ہم پر یہ رحم کر لو، مجھ جیسی کچھ عورتوں کے پاس اس کوٹھے کے علاوہ چھپنے کو اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تم جیسی عزت دار عورت کے لیے یہ ٹھکانہ ایک گالی ہے۔ شاید ہم نے اسی کو اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر یہ بدنامی کی زندگی قبول کر لی ہے۔ یہ مردوں کی دنیا ہے، یہاں عورت چاہے جتنا لڑ لے مگر مرد کی ہوس کی آگ اسے جلا کر راکھ کر ہی دیتی ہے۔ اس کوٹھے پر تو شاید مردوں کی گندی نظریں برداشت کرنی پڑتی ہیں، مگر باہر کی دنیا میں انسان نہیں حیوان بستے ہیں، وہ اکیلی عورت کو کبھی عزت سے نہیں جینے دیں گے۔ بانو نے اپنی بات پوری کر کے داریہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس حسین شہزادی کے چہرے کا درد اور آنکھوں میں کرب دیکھ کر بانو نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ چلو اٹھو، بے نظیر نے تمہیں اپنے حجرے میں بلایا ہے، میں اسی کا پیغام دینے کے لیے آئی تھی۔ بانو اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو بے دردی سے اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ داریہ، اٹھ جاؤ اور اپنا حلیہ کچھ درست کر کے آنا، ورنہ بے نظیر 100 سوال کرے گی۔ جاتے جاتے بانو پلٹ کر داریہ کو دیکھ کر بولی۔ داریہ اس کی بات سن کر اپنے آنسو پہنچتی اٹھ کر باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ بھائی، اٹس سو روڈ، امایا گاڑی میں بیٹھتے ہی بولی۔ آریان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بالکل انجان بن کر بولا، یو نو ویری ویل کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ امایا منہ پھلاتے ہوئے بولی، نو سیریسلی آئی ڈونٹ نو۔ بھائی، آپ داریہ کے ساتھ اتنا روڈ کیوں ہوئے؟ شی از مائی بیسٹ فرینڈ۔ سو واٹ؟ آریان نے کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ امایا لسن، وہ تمہاری دوست ہے، میری نہیں، جو میں اس کے ساتھ بے تکلفی سے پیش آتا۔ بھائی، امایا نے غصے سے دانت پیسے۔ واٹ؟ آریان نے اب کی بار سوالیہ نظروں سے اپنی لاڈلی بہن کو دیکھا۔ نتھنگ۔ امایا غصے میں منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ اچھا چشمش، آئس کریم کھلاؤں کیا؟ آریان نے اپنی نازک مزاج بہن کو غصے میں دیکھ کر کہا۔ جی، امایا نے آریان کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ ہاتھ پر ہاتھ باندھے
منہ پھلائے گاڑی کی ونڈو سے باہر دیکھتی آریان کو وہ بہت معصوم لگی تھی۔ وہ تھی بھی تو معصوم، نازک مزاج تھی، آخر بچپن سے لاڈوں میں پلی تھی۔ آریان نے ایک آئس کریم بار کے سامنے گاڑی روکی اور آئس کریم کے 2 کپ گاڑی میں ہی لے آیا۔ لو پکڑو۔ آریان نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کپ امایا کی طرف بڑھائے۔ 2 کیوں؟ امایا نے سوالیہ نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ ایک تمہارے لیے اور ایک تمہارے غصے کے لیے۔ امایا نے چشمے کے پیچھے سے آریان کو آنکھیں دکھائیں۔ اچھا بس نا، اب موڈ ٹھیک کرو اپنا، ورنہ خانم کہیں گی کہ ان کی لاڈلی کو ناراض کر دیا میں نے۔ آریان نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ بھائی، امایا غصے سے چیخی۔ بھائی واٹ؟ آریان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ سارے بال خراب کر دیے آپ نے میرے۔ امایا اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ آریان اچھے سے جانتا تھا کہ امایا کو بچپن سے ہی بہت چڑ ہوتی تھی اگر کوئی اس کے بال خراب کرے تو، اور یہی چیز آریان کو مزہ دیتی تھی۔ امایا آریان کی سگی بہن تو نہیں تھی، مگر آریان نے اسے بہت نازوں سے پالا تھا، سگی بہنوں سے زیادہ محبت دی تھی اسے۔ تھی بھی تو وہ کانچ کی گڑیا سی، معصوم، نازک سی۔ آریان اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اور امایا کو شاہ نواز صاحب نے گود لیا تھا۔ امایا کو بچپن سے ہی سب کی بہت محبت و شفقت ملی تھی، مگر ابھی امایا صرف 10 سال کی تھی جب شاہ نواز صاحب اور سائمہ ایک پلین کریش کے حادثے میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے بعد خانم نے ہی آریان اور امایا کی پرورش کی تھی۔ خانم شاہ ولا کی بہت پرانی ملازمہ تھی، بہت ہی خڑوس ہے امایا کا بھائی۔ ہینسم ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ سب کے ساتھ اتنا روڈ بات کرو۔ داریہ بالکنی میں اپنے جھولے پر کتاب لیے بیٹھی آریان کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور اس بات سے مکمل بے خبر تھی کہ سامنے والے گھر میں کوئی ٹیرس پر کھڑا اسے اپنی محبت بھری نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ آج میری دوست کی فیملی داریہ کے رشتے کے لیے آ رہی ہے۔ جہانگیر صاحب نے صبح ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے ہوئے داریہ کے سر پر بوم گرایا تھا۔ ماما، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی میری پڑھائی تو پوری ہونے دیں۔ داریہ نے جب سے جہانگیر صاحب کی بات سنی تھی، وہ سارے گھر میں شاہین بیگم کے پیچھے جلے پیر کی بلی بنی پھر رہی تھی۔ داریہ، مجھے کچھ نہیں معلوم، تمہیں جو بات کرنی ہے اپنے بابا سے کرو، یہ ان کا فیصلہ ہے، اور ویسے بھی آج نہیں تو کل تمہیں رخصت تو کرنا ہی ہے نا۔ جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جاؤ اتنا اچھا ہے۔ کیا مطلب ہے ماما؟ یہ گھر میرا نہیں ہے کیا؟ داریہ صدمے سے بولی۔ نہیں، یہ گھر تمہارے باپ کا ہے، عورت کا اصل گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ شاہین بیگم نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ ماما، تو وہ گھر بھی تو میرے شوہر کا ہوگا، میرا گھر کون سا ہے؟ داریہ کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا تھا۔ اتنے سال جس گھر میں وہ پلی بڑھی، جن ماں باپ نے اس کی پرورش کی، آج وہ اسے کسی بوجھ کی طرح اپنے کندھے سے اتارنا چاہتے تھے۔ وہ شادی سے انکار نہیں کر رہی تھی، بس اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی، مگر شاہین کی اس بات نے اسے بہت تکلیف دی تھی۔ بیٹا، عورت کی یہی زندگی ہے، پہلے باپ کے گھر میں اسے اچھی تربیت دی جاتی ہے، اگلے گھر کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور پھر شوہر کے گھر جا کر وہ اپنی نسلیں سنوارتی ہے۔ ماما، تو عورت کہاں ہے؟ اس کی مرضی، اس کی خواہشات، میں کہاں ہوں؟ اب کی بات داریہ کے آنسوؤں پر بندھا بند ٹوٹ گیا تھا، اور اس کے آنسو موتیوں کی طرح اس کے رخسار پر بہہ نکلے۔ میری تعلیم، میرا خواب، میرا مستقبل، کیا میری کوئی خواہش نہیں ہے؟ کیا مجھے اپنی زندگی پر اتنا بھی حق نہیں کہ میں اپنے لیے کچھ کر سکوں؟ شادی کے بعد کر لینا پڑھائی، جتنا چاہو پڑھائی کرو، تمہیں پڑھنے سے کس نے روکا ہے؟ شاہین بیگم نے اپنی پھولوں سی نازک بیٹی کو روتے دیکھا تو پیار سے سمجھانے لگی۔ ماما، اگر میرے شوہر نے بھی نہ پڑھنے دیا تو؟ بابا بھی تو مجھے پڑھائی مکمل کرنے نہیں دے رہے۔ جب میرے اپنے بابا کی نظروں میں میری خواہش کی، میرے خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں، تو میں ایک ایسے انسان سے امید کیسے رکھوں جسے میں جانتی تک نہیں؟ ماما، میں بابا کے فیصلے کی بہت عزت کرتی ہوں، اور میں شادی سے انکار نہیں کر رہی۔ مجھے بابا کی پسند بغیر دیکھے بھی قبول ہے، وہ جو کوئی بھی ہو۔ میں ساری زندگی اس کے ساتھ ہنسی خوشی گزار لوں گی، اور صبر و شکر سے گزار لوں گی۔ مجھے بس کچھ وقت چاہیے خود کے لیے، میں بس اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں، صرف 2 سال کی تو بات ہے، پلیز۔ داریہ نے امید بھری نظروں سے ماں کو دیکھا۔ داریہ، میں کچھ نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی اتنا پڑھ لکھ کر تم کیا کرو گی؟ آخر تو تم نے بھی وہی چولہا چوکا کرنا ہے۔ شاہین بیگم اپنی بات مکمل کر کے چائے کا خالی کپ ٹرے میں رکھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ داریہ وہیں اپنی امیدوں کی کرچیاں لیے کھڑی رہی۔ داریہ اپنے کمرے میں بیڈ پر اونھے منہ لیٹی رونے میں مصروف تھی جب اس کے پاس رکھا موبائل بجا۔ پہلے تو اس نے اگنور کر دیا، مگر جب موبائل پر لگاتار کسی کی کال آتی رہی تو اس نے تنگ آ کر اپنے پاس رکھا موبائل اٹھایا۔ موبائل پر نظر ڈالی تو امایا کی کال تھی۔ داریہ نے سیدھی ہو کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اپنے پاس رکھے دوپٹے سے بے دردی سے اپنے آنسو پہنچے اور کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا۔ جی
داریہ اتنا ہی بول سکی تھی۔ داریہ میری جان، تم رو رہی ہو کیا؟ ہمارا فون پر داریہ کی روحان سی آواز سنتے ہی تڑپ گئی۔ نہیں تو۔ داریہ کے خشک ہوتے آنسو ایک بار پھر پلکوں کی بار توڑ کر اس کے رخسار پر بہہ نکلے۔ امایا نے دوست ہو کر بھی فون پر اس کی آواز سنتے ہی اس کے درد کو محسوس کر لیا تھا، مگر اس کی ماں اپنے سامنے روتی ہوئی بیٹی کا درد نہیں سمجھ سکی۔ یہ شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، تم رو رہی ہو، تمہاری آواز سے صاف ظاہر ہو رہا ہے، امایا بے چینی سے بولی۔ مجھے دو موبائل۔ آریان نے امایا کی بات سنتے ہی اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کال اسپیکر پر لگائی۔ امایا صبح سے داریہ کو کال کر رہی تھی، مگر داریہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اب امایا نے کار میں بیٹھتے ہی داریہ کو کال کی تو 2-3 بیل کے بعد داریہ نے فون اٹھا لیا۔ امایا، بابا کے دوست کے گھر والے اپنے بیٹے کے لیے آج میرا رشتہ دیکھنے آئے تھے۔ انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ بابا نے آج مجھے یونیورسٹی بھی نہیں آنے دیا۔ اس جمعے نکاح ہے اور اگلے مہینے کے شروع میں رخصتی۔ داریہ ایک ہی سانس میں اپنی بات پوری کر کے خاموش ہو گئی۔ اب فون پر صرف اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ آریان نے فون پر داریہ کی روتی آواز سن کر موبائل گاڑی کی ڈش بورڈ پر پھینک دیا۔ بھائی، امایا روحانسی ہوتے ہوئے بولی۔ آریان خاموش رہا اور امایا کو گھر چھوڑ کر اپنے دوست حارث کے گھر چلا گیا، جو بالکل داریہ کے گھر کے سامنے تھا۔ آریان جب سے آیا تھا غصے سے کمرے میں یہاں سے وہاں پھر رہا تھا۔ حارث کب سے خاموش بیٹھا اپنے جگری یار کو دیکھ رہا تھا۔ یار، کیا تو جلے پیر کی بلی بنا یہاں سے وہاں بھٹک رہا ہے؟ بات کیا ہے یہ تو بتا۔ آریان سامنے میز پر رکھا پانی کا جگ اٹھا کر دیوار پر مارتے ہوئے غصے سے دھاڑا۔ حارث، اس کی سسکیاں میرے دل میں کسی خنجر کی طرح اتر رہی ہیں۔ کسی اور کے ساتھ اس کے نکاح کا سن کر ہی میری روح کانپ گئی ہے۔ اگر وہ کسی اور کی ہو گئی تو؟ آریان نے تڑپتی نظروں سے حارث کو دیکھا۔ اس وقت آریان کی ایک ایک لفظ سے داریہ کے لیے محبت چھلک رہی تھی۔ وہ پوری طرح داریہ کی محبت کے سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ یار، ابھی نکاح کی بات ہوئی ہے نا، نکاح ہوا تو نہیں ہے؟ تو بات تو کر اس سے۔ ابھی تو وہ تیری محبت سے بالکل انجان ہے، مجھے یقین ہے وہ تجھے نہ نہیں کہے گی۔ ہاں، میں اس کو منا لوں گا۔ آریان صوفے پر بیٹھا اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر ضبط سے بولا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ حارث کو بتا رہا ہے یا خود کو یقین دلا رہا ہے۔ داریہ آج بھی معمول کے مطابق ٹیرس پر اپنے جھولے پر کتاب لیے بیٹھی تھی، مگر آج وہ خلا میں کسی انجان نقطے کو گھورے جا رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو زار و زار اس کے رخسار پر بہہ رہے تھے۔ داریہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو سامنے اندھیرے میں گم ٹیرس پر کھڑے آریان کے دل میں اتر رہے تھے۔ یا اللہ، میں نے آج تک کسی بات کی ضد نہیں کی آپ سے۔ ماما بابا کی ڈیتھ پر بھی صبر کر لیا تھا میں نے، مگر پلیز، وہ میری روح میں بس چکی ہے، اسے میرا کر دیں۔ میں اس کے نام کے ساتھ کسی دوسرے شخص کا نام جڑتا ہوا نہیں برداشت کر سکوں گا۔ آریان نے آنسو سے تر چہرہ اوپر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا میں ہاتھ اٹھائے اور وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کافی دیر خاموشی سے آنسو بہانے کے بعد آریان نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں چھپا کر وہیں زمین پر سجدے میں جھک گیا۔ کبھی کبھی انسان کی زبان کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، مگر اس کی آنکھوں سے بہتے خاموش آنسو اس کے دل کی بات رب تک پہنچا دیتے ہیں، اور وہ رب تو دل کی حال بخوبی جانتا ہے۔ داریہ میری جان۔ امایا دور سے داریہ کو دیکھتی اس کی طرف دوڑی چلی آئے اور اسے گلے لگا لیا۔ داریہ یونیورسٹی کے گیٹ پر ہی امایا کا انتظار کر رہی تھی۔ داریہ کو اپنی دوست کے کندھے کا سہارا ملا تو اس کے آنسو ایک بار پھر آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ سامنے کار کے پاس کھڑا آریان پلکیں جھپکا بنا داریہ کو دیکھ رہا تھا، جس میں اس کی جان بستی تھی۔ تو عشق من ہستی، میری محبت تم۔ آریان نے شدت سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے داریہ کی آنکھوں کے بہتے آنسوؤں کا درد اپنی روح میں اترتا محسوس کیا تو اس نے دھیمے سے اپنے ہونٹ ہلاتے ہوئے کہا، تمہاری آنکھوں سے بہتے یہ آنسو برداشت کرنا کتنا مشکل ہے میرے لیے داریہ، تمہیں تو اس بات کا اندازہ تک نہیں ہے۔ آریان سب سے منہ موڑتا گاڑی میں بیٹھ گیا اور کچھ ہی منٹوں میں اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ داریہ کی وہ سرمئی آنکھیں جو ساری رات رونے سے سوج گئی تھیں بار بار آریان کے سامنے آ رہی تھیں، وہ اس کی سسکیاں آریان کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ داریہ کلاس میں تھی جب اس کا موبائل بار بار بج رہا تھا۔ کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی تو داریہ نے اٹھانا ضروری نہیں سمجھا، مگر جب موبائل بجنا بند نہیں ہوا تو امایا نے منہ پھلا کر داریہ کو دیکھا۔ یار، کال کر لو نہ جانے کس کو اتنی بے چینی مچی ہوئی ہے۔ ویسے بھی ابھی پروفیسر صاحب کے آنے میں کچھ ٹائم ہے۔ داریہ اس بات میں سر ہلاتی موبائل اٹھا کر کلاس سے باہر آ گئی۔ ابھی اس نے کلاس سے کچھ دور آ کر کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا ہی تھا کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ آپ؟ داریہ ہکلاتی ہوئی بولی۔
ہاں میں، آریان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ میرے ساتھ چلو، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ آریان اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے چلنے لگا، مگر داریہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ داریہ نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، اور میں کہیں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ۔ اس وقت سب کی کلاس میں لیکچر ہو رہا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ برآمدہ بالکل خالی تھا۔ داریہ، آریان غصے سے دبی آواز میں چلایا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں چلو، تم نہیں چلی تو میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، پھر بعد میں مجھ سے کوئی گلہ نہیں کرنا۔ آریان نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنا شروع کیا تو اس بار داریہ نے اسے روکا نہیں، مگر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا لیا۔ ہاتھ چھوڑیں آپ، میں خود چل رہی ہوں۔ داریہ نے ہمایا سے کافی بار سنا تھا کہ آریان بہت جنونی قسم کا انسان ہے، کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ جی بے نظیر، آپ نے بلوایا تھا؟ داریہ دروازے کو کھلا دیکھ کر بغیر نوک کیے اندر آ گئی۔ بے نظیر نے حقہ پیتے ہوئے ایک نظر داریہ پر ڈالی۔ شبیر تم ذرا باہر جاؤ۔ بے نظیر نے اپنے خادم کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جی بڑی سرکار۔ شبیر ایک خبیث نظر داریہ پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ داریہ، مجھے تم سے یا تمہارے شوہر سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تمہارے اچھے دام دے رہا ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اب جب تم نے انکار کر دیا ہے، قیمت تو تمہاری اب بھی لگے گی۔ کل رات محفل سجے گی اور جو تمہاری سب سے زیادہ بولی لگائے گا تم اس کی ملکیت ہو جاؤ گی۔ بس تمہارے جنونی عاشق کی ارادے ٹھیک نہیں لگتے مجھے، کل کہیں کچھ گڑبڑ نہ کر دے۔ امیر زادہ ہے آخر، اور یہ امیر زادے اپنی دل لگی کا سامان اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ اگر کل اس نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو شبیر اپنی بندوق کی ساری گولیاں اس کے جسم میں آر پار کر دے گا۔ اگر تم اب بھی اپنا فیصلہ بدلنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم اب بھی اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہو، مجھے بس پیسے سے مطلب ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ آریان نے میری قیمت لگائی ہے؟ داریہ نے بے یقینی سے بے نظیر کو دیکھا۔ صرف قیمت نہیں، وہ تو تمہاری اوقات سے زیادہ ہی قیمت دے رہا ہے۔ بے نظیر آنکھوں میں چمک لاتے ہوئے بولی، اگر قیمت لگانی ہے تو میں اپنے شوہر کے گھر جاؤں یا کسی اور کے حجرے میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ بلائیں اس آریان عبداللہ کو اور لگائیں قیمت میری، میں تیار ہوں۔ داریہ اپنی بات ختم کر کے رکی نہیں تھی۔ اس کے جاتے ہی دروازے کے باہر کھڑا شبیر خباثت سے مسکراتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ کیسے نہ آتی اپنی اوقات پر، ہے کیا اس کی اوقات؟ ویسے سرکار اس کا شوہر عاشق لگتا ہے۔ شبیر نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی، موئی سونے کی قلم سے اپنی قسمت لکھوا کر آئی ہے، جو اس کوٹھی میں آنے کے بعد بھی اس کا شوہر اس کے عشق میں گرفتار ہو کر ان بدنام گلیوں تک پہنچ گیا ہے، ورنہ کون مرد ایسی عورتوں کو گھر کی عزت بنانا چاہتا ہے؟ بے نظیر رشک کرتے ہوئے بولی، سرکار کیا معلوم اس کی حوث کی پیاس اسے یہاں تک لائی ہو۔ شبیر چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لا کر بولا، ویسے بہت بے غیرت ہے تو شبیر۔ بے نظیر کہکا لگاتے ہوئے بولی، جی بولیں۔ آریان سنسان سڑک پر گاڑی روک کر گاڑی سے باہر نکل گیا تو داریہ بھی اس کے پیچھے گاڑی سے باہر آ گئی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ انا آبک، محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ آریان نے داریہ کے کان کے قریب جا کر سرگوشی کی تو داریہ ایک جھٹکے سے اس سے پیچھے ہوئی۔ آریان کے یوں اچانک قریب آنے سے وہ اندر تک کانپ گئی تھی اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اس کے کانوں سے سیدھا اس کے دل میں اترے تھے۔ جمعے کو نکاح ہے میرا آریان، داریہ ضبط کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ داریہ، میں انکل آنٹی کو منا لوں گا، بس تم ہاں بول دو۔ میں اسی جمعے کو ہی تم سے نکاح کر لوں گا، بلکہ میں آج ہی نکاح کر لوں گا۔ اگر تم راضی ہو تو مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آریان بولتے ہوئے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ وہ بالکل ننھا سا بچہ لگ رہا تھا جو اس وقت اپنے من پسند کھلونے کے لیے ترس رہا تھا۔ داریہ اس کا جنون دیکھ کر روحان سی ہو گئی۔ آریان نے اپنی پیشانی اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے اس کے ہاتھوں پر ٹکا دی۔ عشق کی حد تک چاہتا ہوں میں تمہیں۔ داریہ، ایک بار، صرف ایک بار میری ہو جاؤ، یقین کرو میں گرم ہوا کو بھی تمہیں چھونے نہیں دوں گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر داریہ کے ہاتھوں میں جذب ہو گئے۔ آریان کے آنسوؤں سے داریہ اندر تک تڑپ گئی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مرد اس کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو جائے گا، اور آریان اس کا تو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ آریان، داریہ نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آریان، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر اب آپ بابا سے میرا رشتہ مانگیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ میں امایا سے دوستی کی آڑ میں آپ سے محبت کا چکر چلا رہی تھی، اور میرے کردار پر ایسا داغ لگ جائے گا جو آپ کی محبت بھی نہیں دھو سکے گی۔ مجھے اس دنیا کے لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
جس کو جو بولنا ہے، جو سوچنا ہے سوچے، مجھے بس تم چاہیے۔ میری داریہ، آریان محبت کی شدت سے بولا۔ میری دنیا تم ہو داریہ۔ کیا کچھ نہیں تھا آریان کے ان الفاظ میں، محبت، جنونیت، اس کا ایک ایک لفظ داریہ کے دل پر اثر کر رہا تھا۔ آریان، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ آریان نے غصے میں کھڑے ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ کا مکہ گاڑی کی ہیڈ لائٹ پر دے مارا۔ اچانک شیشہ ٹوٹنے کی آواز سے داریہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ آریان پلیز، داریہ روتے ہوئے بولی۔ میں تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کا نام برداشت نہیں کر سکتا۔ آریان زور سے دھاڑا۔ داریہ نے آریان کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ سے خون کے قطرے زمین پر گر رہے تھے۔ آریان، آپ کے ہاتھ سے تو خون بہہ رہا ہے۔ داریہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ دیکھنے لگی تو آریان نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہیں نظر آتی داریہ؟ میں پچھلے کئی سالوں سے لندن میں تھا، شاید کبھی واپس بھی نہ آتا، امایا اور خانم کو بھی وہیں اپنے پاس بلوا لیتا، مگر جب سے میں نے اس دن ویڈیو کال پر تمہیں دیکھا، تمہاری ایک جھلک سے محبت ہو گئی مجھے۔ صرف تمہارے لیے پاکستان آیا ہوں میں۔ آریان اپنے ہاتھ سے بہتے خون سے بالکل بے پرواہ کھڑا تھا۔ فکر تھی تو اسے صرف داریہ کی، اپنی محبت کے دور جانے کی۔ آریان، آپ کو آپ کی محبت چاہیے، میرا ساتھ چاہیے، آپ کو میری عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عزت ہی دینا چاہتا ہوں میں تم سے نکاح کر کے، میرے لیے سب سے پہلے تم، اور میں خود بھی اپنے لیے تمہارے بعد ہوں۔ اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ داریہ نے نم آنکھوں سے آریان کی لال ہوتی آنکھوں میں دیکھا۔ میں خود نہیں جانتا کہ کتنی محبت کرتا ہوں تم سے، آریان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر تھا، وہ داریہ کو خود میں ڈوب جانے کی دعوت دے رہا تھا۔ داریہ زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی تو اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ آریان پلیز، مجھے بھول جائیں، اور جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیں۔ میں آپ سے نکاح کر کے اپنے کردار پر حرف نہیں برداشت کر سکوں گی۔ اگر تم سے محبت کا یہی انجام ہے تو مجھے قبول ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آریان عبداللہ آج بھی داریہ کا ہے اور آخری سانس تک داریہ کا ہی رہے گا۔ آریان اپنے آنسو پہنچتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چلو، آریان اپنی جیب سے رومال نکال کر اپنے ہاتھ پہ باندھتے ہوئے بولا۔ داریہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کے پورا رستہ آریان نے ایک لفظ نہیں کہا تھا، اور داریہ مسلسل آریان کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے! ایک طرف میرے ماں باپ ہیں جو میرے فرض کے بوجھ سے اپنے کندھوں کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، اور ایک طرف یہ انسان ہے جو میرے لیے ہر حد سے گزرنے کو تیار ہے، مگر میں اپنے ماں باپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی۔ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرنا میرے رب۔ داریہ نے دل ہی دل میں دعا کی۔ آریان اسے یونیورسٹی کے باہر ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ داریہ کلاس میں واپس آئی تو امایا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ داریہ کی بچی، کہاں گم ہو گئی تھی تم؟ کچھ ضروری کام تھا؟ داریہ نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ لیکچر نہیں لینا تھا کیا تم نے؟ امایا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا کروں گی لیکچر لے کر، ویسے بھی آج بابا کی بہت منتیں کر کے یونیورسٹی آئی ہوں، جمعے کو نکاح ہے اور اس کے بعد پڑھائی ختم۔ داریہ نے بتاسو چہرے سے کہا، امایا کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ زندگی کبھی کبھی انسان کو ایسے موڑ پر لے آتی ہے کہ اسے کوئی رستہ نظر نہیں آتا، انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ بانو نے بتایا کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہیں۔ آج داریہ ہانیہ سے ملنے نہیں گئی تو ہانیہ بانو کے بتانے پر خود داریہ سے ملنے آ گئی۔ ہاں، داریہ نے کھڑکی سے باہر کھڑے بغیر مڑے ہی جواب دیا۔ میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں۔ ہانیہ آگے بڑھ کر داریہ کے برابر میں کھڑی ہو گئی اور باہر دیکھنے لگی، جہاں دور دور تک ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بالکل سنسان علاقہ تھا وہ، کہیں کوئی روشنی کی کرن نہیں تھی۔ اوپر کھلے آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ یہ اتنی بڑی زمین انسانوں نے ہی انسانوں کے لیے کتنی تنگ کر دی ہے، مگر یہ کھلا آسمان کسی کے لیے تنگ نہیں ہوا۔ ہم جیسوں کے لیے، جن کے لیے کہتے ہیں کہ نہ سر پر چھت ہے اور نہ پیروں تلے زمین، غلط کہتے ہیں۔ یہ آسمان ہی ہماری چھت ہے، اور اس چھت سے زیادہ تحفظ اور کوئی چھت نہیں دے سکتی۔ جس میں کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ ہانیہ نے بولتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اور یقین کریں، اللہ کسی پر اپنی زمین اور آسمان تنگ نہیں کرتا، اس کی زمین بہت وسیع ہے اور ہمارے لیے بھی بہتر رستہ نکال دے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اتنی آسانی سے اس جہنم سے نکل جاؤ گی؟ داریہ نے سوالیہ نظروں سے ہانیہ کو دیکھا۔ میرا محافظ اللہ ہے، اور جس کا محافظ اللہ ہو، اس دنیا کے لوگوں سے کیا ڈر؟ اگر تم یہاں سے نہ نکل سکیں تو، ہانیہ نے زخمی مسکراہٹ سے جواب دیا، تو جو میرے رب کی رضا، میں بھی اس میں راضی ہوں۔
داریہ داریہ، بانو جلدی سے داریہ کو پکارتی اس کے کمرے میں بھاگی آئی۔ کیا ہو گیا؟ داریہ نے بانو کو ہانپتے ہوئے دیکھا تو اس کی طرف بڑھ گئی۔ غضب خدا کا، کل صبح تمہارا شوہر تمہیں لینے آ رہا ہے۔ اور کیا؟ داریہ نے بے چینی سے پوچھا۔ بے نظیر کل محفل میں ہانیہ کی بولی لگانے والی ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں کل کے لیے ہانیہ کو تیار کروں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ہانیہ ابھی بچی ہے، داریہ غصے سے چلائی۔ میں خود بے نظیر سے بات کرتی ہوں۔ داریہ جانے لگی تو بانو نے اس کا بازو پکڑ کر واپس کھینچا۔ داریہ تم بھی جانتی ہو جو بے نظیر کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ تو کیا کریں گے ہم؟ کیا ہم خاموش بیٹھ کر ہانیہ کا تماشا دیکھیں گے؟ میرے پاس ایک ترکیب ہے، بانو کو سوچتے ہوئے بولی۔ داریہ نے سوالیہ نظر سے بانو کو دیکھا۔ تم بھاگ جاؤ یہاں سے، کیا پاگل پن ہے؟ ماری جائے گی وہ، داریہ غصے سے بانو کو دیکھتے ہوئے بولی۔ داریہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ہانیہ چھوٹی ہے ابھی بہت، میں آج رات ہی ہانیہ کو بھگا دوں گی، مجھے باہر کے سب راستے اچھے سے معلوم ہے۔ اور تم؟ داریہ نے بانو کا ہاتھ تھام کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر پکڑی گئی تو میں اپنی جان پر کھیل کر بھی ہانیہ کو اس جہنم سے بہت دور بھیج دوں گی۔ اور میرا کیا؟ میری موت ایسے لکھی ہے تو ایسے ہی صحیح، بانو نے اپنے چہرے پر زخمی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ اور اگر نہ پکڑے گئے تم لوگ تو کیا تم بھی ہانیہ کے ساتھ بھاگ جاؤ گی؟ داریہ کوشتی نظر سے بانو کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں بھاگ کر بھی کہاں جاؤں گی، بانو مایوسی سے بولی۔ تو ہانیہ کہاں جائے گی؟ داریہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس کا ایک حل ہے، اگر تم ہانیہ کے ساتھ بھاگ جاؤ تو تم اپنے شوہر کے گھر چلی جانا، تمہارا شوہر تو ویسے بھی رئیس زادہ ہے، وہ بے نظیر کو بھی سنبھال لے گا۔ بانو نے کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اور بھاگنا کب ہے؟ داریہ نے ہانیہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ آج رات کو ہی، میں کوٹھے کے پچھلے حصے تک تمہارے ساتھ آؤں گی، اس کے بعد تم اللہ کے امان میں۔ بانو اپنی بات پوری کر کے ہمدردی بھری نظروں سے ان کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ داریہ کمرے میں اپنے خیالوں میں گم بیٹھی تھی۔ جب اس کا موبائل بجا تو داریہ نے بغیر نمبر دیکھے کال اٹھا لی۔ داریہ، میں آپ سے کل ملنا چاہتا ہوں۔ فون کی دوسری طرف سے آنے والی آواز کو وہ اچھے سے پہچانتی تھی۔ حاشی، کل رات کو ہمارا نکاح ہے، اس کے بعد مل لیجیے گا۔ مجھے نکاح سے پہلے ایک بار تم سے ملنا ہے، ایک بار پلیز۔ ویسے بھی تم اپنے ہونے والے شوہر سے ملنے آ رہی ہو، کسی انجان آدمی سے نہیں، تو یہ اتنی ہچکچاہٹ کیوں؟ اوکے۔ داریہ نے حامی بھر کر موبائل بند کر دیا۔ حاشر اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا، اس کی نظروں سے داریہ کو عجیب سی الجھن ہوتی تھی۔ حاشر یونیورسٹی میں داریہ کا سینئر تھا اور ایک بار پہلے بھی اس نے داریہ کو شادی کے لیے پرپوز کیا تھا، مگر داریہ نے تب صاف انکار کر دیا تھا۔ اس بار اس نے اپنے والد اور جہانگیر صاحب کی دوستی کا فائدہ اٹھا کر داریہ کے گھر رشتہ بھیج دیا، جسے جہانگیر صاحب نے بغیر کسی اعتراض کے قبول کر لیا۔ داریہ نے ایک نظر اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی دیکھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے آریان کی نم آنکھیں آ گئیں اور اس کے کانوں میں آریان کے الفاظ گونجنے لگے۔ جنون کی حد تک محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ داریہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بہہ گئے۔ داریہ صبح شاہین بیگم کی منت سماجت کر کے گھر سے نکلی تھی کہ یونیورسٹی میں کوئی ضروری کام ہے، بس آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ جہانگیر صاحب گھر نہیں تھے تو شاہین بیگم نے بیٹی کا بجھا چہرہ دیکھ کر جانے کی اجازت دے دی۔ داریہ، ہانیہ، میں اس سے آگے تم دونوں کا ساتھ نہیں دے سکتی، بھاگ جاؤ یہاں سے اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ دائیں طرف جنگل ہے، وہاں سے سیدھا جاؤ گے تو ہائی وے پر پہنچ جاؤ گے۔ بانو ابھی انہیں ہدایت دے ہی رہی تھی جب کوٹھے کی ساری بتیاں روشن ہو گئیں اور اندر شور مچ گیا۔ بانو نے جلدی جلدی انہیں سہارا دے کر دیوار پر چڑھا دیا۔ بانو وہیں کھڑی تھی جب شبیر نے پیچھے سے اس کی گردن دبوچی۔ بے غیرت عورت! شبیر نے ایک زوردار تھپڑ بانو کے چہرے پر رسید کیا تو بانو دیوار سے جا ٹکرائی اور اس کے سر اور ہونٹ کے پاس سے خون ابلنے لگا۔ تجھے تو میں! شبیر قہر آلود نظروں سے بانو کو دیکھنے لگا، اس کے بازو کو پیچھے سے پکڑ کر مروڑا۔ بدبخت! بڑی سرکار تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیں گی۔ تھو ہے تجھ پر اور تیری بڑی سرکار پر۔ بانو نے اپنا بازو شبیر کی گرفت سے آزاد کروا کر اس پر تھوکا۔ تم جیسے حیوانوں میں رہنے سے اچھا ہے کہ تم میری بوٹیاں کتوں کو کھلا دو۔ بانو چلائی۔ بہت شوق ہے نا لڑکیاں کو بھگانے کا تجھے، جا تو بھی دفع ہو جا۔ شبیر نے اپنی جیکٹ کی جیب سے چاقو نکال کر بانو کے جسم کے آر پار کر دیا اور بانو درد سے کراہتی وہیں زمین پر گر گئی۔ اللہ! بانو نے درد سے پکارتے ہوئے تکلیف کی شدت سے بند ہوتی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ شبیر اسے وہیں چھوڑ کر اپنے بندوں کو لے کر داریہ اور ہانیہ کے پیچھے بھاگا۔ حاشر، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ داریہ نے دوسری بار حاشر کو کال کی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا مگر حاشر اب تک نہیں آیا تھا۔ داریہ کو اس سنسان جگہ پر خوف آ رہا تھا۔
ابھی وہ حاشر سے بات کر رہی تھی جب کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ داریہ نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی بہت کوشش کی مگر اس کی ساری کوشش بیکار گئی۔ چند منٹ میں ہی وہ بے ہوش ہو کر اس اجنبی کی باہوں میں جھول گئی۔ داریہ، میں اور نہیں بھاگ سکتی، ہانیہ نے درخت کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ ہانیہ میری جان، بھاگنا پڑے گا، اگر ہم ان درندوں کے ہاتھ لگ گئے تو وہ ہمیں نوچ کر کھا جائیں گے۔ داریہ ہانیہ کو سہارا دیتے ہوئے بھاگنے ہی لگی تھی جب گولی چلی اور داریہ کی چیخ پورے جنگل میں گونجی۔ ہانیہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکتے ہوئے داریہ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ داریہ کے دائیں کندھے پر گولی لگی تھی۔ داریہ نے بائیں ہاتھ سے اپنے بازو کا خون روکنے کی ناکام کوشش کی اور ہانیہ کو بھاگنے کا اشارہ کیا۔ ہانیہ، اگر میں پیچھے رہ جاؤں تو مڑ کر مت دیکھنا، میں آپ کو چھوڑ کر کیسے بھاگ جاؤں؟ ہانیہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ صرف تمہارے لیے اتنا خطرہ مول لیا ہے ہم نے۔ اتنے سالوں سے ہم جس زندان میں قید تھے، آج تمہاری آزادی کے لیے ہم نے اپنے قدموں میں لگی بیڑیاں توڑ کر اس زندان سے بھاگنے کی جرت کی ہے۔ ہماری قربانی رائے گاہ مت جانے دو۔ تم دائیں طرف سے بھاگو اور میں بائیں طرف سے بھاگتی ہوں۔ بانو نے کہا تھا جنگل ختم ہو کر ہائی وے آ جائے گی، کوئی نہ کوئی تو تمہیں بتا ہی دے گا شاہ ولا آریان عبداللہ کا گھر کہاں ہے۔ کراچی میں شاہ ولا کا تو ہر ایک کو ہی پتا ہوگا، داریہ نے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ لوگوں کی آوازیں قریب آنے لگیں تو داریہ نے ہانیہ کو بھاگنے کا اشارہ کیا۔ تم بھاگو، میں ان لوگوں کو گمراہ کرتی ہوں۔ ہانیہ روتے ہوئے بھاگنے لگی۔ داریہ نے ایک نظر نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور ان لوگوں کے قریب آتے ہی دوسری سمت میں دوڑ لگا دی۔ داریہ بھاگ کر بہت دور نکل آئی تھی، لڑکھڑاتے قدموں سے شاہ ولا پہنچی۔ آریان عبداللہ، آخر ایک بار پھر یہ قدرت مجھے تم تک لے ہی آئی۔ گارڈ داریہ کو دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بیگم صاحبہ، آپ؟ کمال خان شاہ ولا کا کافی پرانا ملازم تھا، اسی لیے داریہ کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ آپ اس حال میں؟ کمال خان پھٹی نظروں سے داریہ کی اجڑی حالت دیکھ رہا تھا۔ کمال خان، گیٹ کھولو۔ اس کے لیے مزید کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا۔ جی بیگم صاحبہ۔ کمال خان نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور خود کو سنبھالتی اندر کی طرف بڑھی۔ میں آریان صاحب کو بلا کر لاتا ہوں۔ کمال خان آگے بڑھ کر گھر کا اندرونی دروازہ کھولتے ہوئے تیزی سے بھاگا اور سیڑھیاں چڑھتا آریان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اتنی زور سے دروازے کی دستک پر آریان فوراً کمرے سے باہر آیا۔ کمال خان، آدھی رات کو کون سا طوفان آ گیا ہے جو کمرے کا دروازہ توڑے ہو؟ آریان شاید اب تک سویا نہیں تھا۔ اس کی لال انگارہ ہوتی آنکھیں چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی کہ وہ بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ صاحب جی، نیچے بیگم صاحبہ آئی ہیں، کمال خان تیزی سے بولا۔ کمال خان، کہیں آدھی رات کو نشہ تو نہیں کر لیا تم نے؟ خدا کی قسم صاحب جی، وہ بیگم صاحبہ آئی ہیں۔ آریان بے یقینی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ اس سے پہلے آریان خالی ہال دیکھ کر کچھ کہتا، داریہ کی آواز نے اس کو وہیں ساکت کر دیا۔ آریان! داریہ تکلیف کی شدت سے آریان کو پکارتی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اپنی متاع جان کو اس حال میں دیکھ کر آریان کو تو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے آریان بھاگ کر داریہ کو تھامتا وہ وہیں زمین پر گر گئی۔ داریہ! پورے شاہ ولا میں آریان کی آواز گونجی۔ میں کہاں ہوں؟ داریہ ہوش میں آتے ہی ادھر ادھر دیکھ کر بولی۔ کیوں لے کر آئے ہو مجھے یہاں؟ داریہ نے اپنے ہاتھوں کو رسی سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ سنو، زیادہ شور مت مچاؤ، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو لائے کیوں ہو یہاں؟ داریہ چلائی۔ مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ میں کوئی پروفیشنل کڈنیپر ہوں۔ سامنے کرسی پر بیٹھا نوجوان اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا۔ شکل سے وہ 19-20 سال کا لڑکا لگ رہا تھا، بھوری آنکھیں، ہلکی گندمی سفید رنگت۔ دیکھو پلیز، مجھے یہاں سے جانے دو، میرا نکاح ہے آج رات۔ یار نکاح کے لیے ہی تو اغوا کیا ہے تمہیں، کیا مطلب؟ داریہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کوئی مطلب نہیں ہے اور تم خاموشی سے یہاں بیٹھی رہو۔ عفان نے اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی اور خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ شام کے 7 بج رہے تھے جب عفان کمرے میں آیا تو داریہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ عفان کے دل کو کچھ ہوا، اسے یوں روتے دیکھ کر۔ ارے یار، رو کیوں رہی ہو؟ عفان نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے ٹیپ اتاری۔ نکاح ہے میرا آج، کیا عزت رہ جائے گی میری اور میرے ماں باپ کی؟ تمہاری بھی تو کوئی بہن ہوگی۔ خدا کا واسطہ جانے دو مجھے، بہن کے لیے ہی تو سب کر رہا ہوں۔ عفان چہرے پر مایوسی لاتے ہوئے بولا۔ داریہ کی سوالیہ نظریں خود پر دیکھ کر وہ خود ہی بول پڑا۔ میری بہن ہسپتال میں، اس کے دل میں سوراخ ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے اگر چند دن میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ نہ کیا تو وہ مر جائے گی۔ بچپن سے اپنی گڑیا کو تکلیف میں دیکھ رہا ہوں، مجھے صرف پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی میری مدد نہیں کر رہا تھا۔ اپنوں نے بھی منہ پر دروازے بند کر دیے۔ تمہارے ماں باپ نہیں ہیں کیا؟ داریہ نے افسردگی سے پوچھا۔ میرے والد ایک اسکول میں چپراسی کا کام کرتے ہیں اور میری ماں لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی ہے۔
ہماری 2 وقت کی روٹی مشکل سے ہوتی ہے تو میں اپنی بہن کا علاج کیسے کرواؤں؟ تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ بڑی مشکل سے اسکالرشپ پر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے، اس کا بھی کچھ خرچہ میرے پرانے استاد دیتے ہیں۔ بہت کوشش کی کہ کوئی ملازمت مل جائے، مگر ملازمت ملتی بھی ہے تو اس سے اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں اپنی بہن کا علاج کروا سکوں۔ مجھے اغوا کیوں کیا؟ کچھ دن پہلے میں ایک کمپنی میں ملازمت کی تلاش میں گیا تھا۔ میں نے وہاں کے باس کو کہا کہ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، تو اس ذلیل انسان نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں ایک رات کے لیے اغوا کر لوں تو وہ مجھے ملازمت بھی دے گا اور میری بہن کے علاج کا سارا خرچہ بھی اٹھائے گا۔ یہ دیکھو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، معاف کر دو مجھے۔ عفان اس کے ہاتھ پاؤں کھولتے ہوئے بولا، میں مزید اپنے ضمیر کی آواز کا گلا نہیں گھونٹ سکتا۔ اگر اللہ نے میری بہن کے نصیب میں زندگی لکھی ہوئی تو وہ بچ جائے گی۔ داریا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ایک سوال بس۔ ہاں پوچھو، مجھے اغوا کرنے کا کس نے کہا تھا؟ جس سے آج تمہارا نکاح ہے، حاشر ہمدانی نام ہے اس کا۔ بول رہا تھا اس لڑکی کو اس کی اوقات دکھاؤں گا۔ شاید تم نے اس کا کوئی پرپوزل ریجیکٹ کیا تھا۔ داریا نے غصے اور ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس نے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے تمہیں اغوا کروایا ہے۔ آج یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس برائی کی دنیا میں اچھائی آج بھی زندہ ہے۔ تم نے بہت برا کیا ہے مجھے اغوا کر کے، مگر میں نے تمہیں معاف کیا کیونکہ شاید تمہاری تو کوئی غلطی ہے نہیں۔ داریا نے بولتے ہوئے اپنے گلے سے سونے کی چین اور کانوں کی جھمکے اتار کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ شاید اس سے تمہاری بہن کی کوئی مدد ہو جائے۔ رہتے کہاں ہو تم؟ داریا نے پھر سوال کیا۔ اس مکان کے بعد گراؤنڈ ہے، اس سے آگے کے محلے میں رہتا ہوں۔ عفان نے شرمندگی سے نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ تمہاری بہن بہت خوش نصیب ہے جو اسے اتنا اچھا بھائی ملا ہے۔ کاش کہ میرا بھی کوئی بھائی ہوتا تو اس غلیظ انسان کے برے ارادے پہچان لیتا۔ داریا یہ کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔ آریان ہسپتال میں داریا کے بیڈ کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھا تھا۔ جب نیند بے ہوشی میں لیٹی داریا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، تمہاری محبت ہر بار مجھے تم تک پہنچا ہی دیتی ہے آریان۔ داریا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بہے تو آریان نے فوراً انہیں اپنی انگلیوں کے پوروں سے چن لیا۔ میری جان، آج کے بعد ایک آنسو نہیں آنے دوں گا ان آنکھوں سے۔ آریان نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے محبت سے سرگوشی کی۔ چشم فرشتہ، اینجل آئیز، اور اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری اپنے پیار کی مہر ثبت کر دی۔ دیکھ لیں بھائی صاحب، آپ کا منہ کالا کر کے بھاگ گئی آپ کی بیٹی۔ سمرین بیگم ماحول گرم دیکھ کر مزید آگ لگا رہی تھی۔ خدا جانے کہاں رنگ رلیاں مناتی پھر رہی ہوگی۔ کہا بھی تھا یونیورسٹی نہ بھیجیں، بیٹی کو اتنا پڑھا لکھا کر کیا کرنا ہے؟ گھر رکھو، کوئی عزت تمیز سکھاؤ اسے۔ جہانگیر صاحب کب سے سب کی جلی کٹی سن رہے تھے۔ نکاح کے لیے سب انتظار کر رہے تھے جب سمرین بیگم پارلر والی کی کال پر بات سن کر چلاتی ہوئی آئیں۔ خدا غارق کرے اس لڑکی کو۔ بھائی صاحب، آپ کی بیٹی تو پارلر پہنچی ہی نہیں ہے۔ سمرین بیگم نے سب کے سر پر بم گرایا تھا۔ داریا کہاں ہے شاہین بیگم؟ جہانگیر صاحب دھاڑے۔ وہ یونیورسٹی گئی تھی۔ شاہین بیگم ڈرتے ہوئے منمنائی۔ کس کی اجازت سے گئی تھی؟ میری اجازت سے۔ جہانگیر صاحب کا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ تم جیسی ماؤں کی شے پر ہی بیٹیاں گھر والوں کا منہ کالا کر دیتی ہیں۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی؟ جہانگیر صاحب، خدا کا واسطہ ہے میری بیٹی کو ڈھونڈیں۔ اللہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ وہ بھاگ نہیں سکتی۔ اس سے پہلے کہ شاہین بیگم کچھ اور بولتی، سمرین بیگم نے ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ جی بھابھی، آپ کی پارسا بیٹی کے کرتوت تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ فون کرو اس کی سہیلی کو، پتہ کرو کہ کس جار کے ساتھ بھاگ گئی ہے وہ۔ جہانگیر صاحب کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں ابھی ہمایا کو کال کرتی ہوں۔ شاہین بیگم بوکھلاہٹ میں بھاگتی ہوئی کمرے سے موبائل لینے گئی۔ آنٹی کیا ہوا؟ داریا کہاں ہے؟ شاہین بیگم کی بات سن کر ہمایا پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں آنٹی، میں بتا رہی ہوں وہ یونیورسٹی نہیں آئی تھی آج، بلکہ میں تو خود بھی نکاح پر آنے کی تیاری کر رہی ہوں۔ اللہ جانے کہاں گئی میری بچی۔ شاہین بیگم نے روتے ہوئے فون بند کر دیا۔ بھائی ہمایا فون بند ہوتے ہی بھاگتے ہوئے آریان کے کمرے کی طرف گئی۔ جب اتنی بار دروازہ بجانے پر بھی آریان نے دروازہ نہیں کھولا تو ہمایا خود ہی دروازہ کھولتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہمایا نے لائٹ جلائی تو آریان بیڈ پر اونھے منہ سو رہا تھا۔ بھائی اٹھیں۔ کافی دیر سے جگانے کے بعد بھی جب آریان نہیں اٹھا تو ہمایا نے پریشان ہو کر خانم کو آوازیں دی۔ خانم ہمایا کی آواز سن کر جلدی سے بھاگتی ہوئی آریان کے کمرے میں آئی۔ خانم کو دیکھتے ہی ہمایا روحانسی ہوتے ہوئے بولی، بھائی نہیں اٹھ رہے ہیں؟ خانم کی آواز پر بھی آریان نہ اٹھا تو انہوں نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی کے چھینٹے آریان کے چہرے پر ڈالے تو آریان کچھ ہوش میں آیا۔ داریا۔ آریان نیند بے ہوشی میں بھی داریا کا نام ہی پکار رہا تھا۔ ہمایا آریان کے منہ سے داریا کا نام سن کر شاکڈ تھی۔ بھائی داریا گم ہو گئی ہے کہیں،
اس کے گھر میں قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، چلیں جلدی۔ داریہ کا نام سنتے ہی آریان جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب ہے؟ گم ہو گئی۔ آریان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت اس کا دماغ نشیلی دوائیوں کے اثر میں تھا۔ وہ کہیں چلی گئی ہے، پتہ نہیں کہاں ہے وہ۔ آریان بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا۔ بھائی پلیز آہستہ گاڑی چلائیں، آپ ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے۔ 2 بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچا تھا۔ آریان ابھی پوری طرح نشے کے اثر سے باہر نہیں آیا تھا۔ ماما، داریہ گھر آتے ہی رونے لگی۔ کہاں تھی تم؟ جہانگیر صاحب نے بازو سے کھینچ کر اسے اپنے سامنے کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ آریان اور امایا بھی ابھی وہاں پہنچے تھے۔ یہ سارا منظر ان سے چھپا نہیں تھا۔ آریان کا تو خون کھول اٹھا تھا۔ اگر آپ کی بیٹی نے نکاح نہیں کرنا تھا تو بتا دیتی، نکاح سے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ حاشی کمال کی اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ پوچھیں اپنی بیٹی سے بھاگ کر کہاں گئی تھی اور کیا جل کھلا کر آئی ہے؟ حاشی زہر اگل رہا تھا اور سب خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ تمہاری اپنی عزت تو ہے نہیں، ہماری ہی عزت کا کچھ لحاظ کر لیتی۔ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس سے پہلے حاشی کچھ اور بولتا اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ پڑا تھا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر جا گرا۔ خبردار، ایک لفظ بھی اگر کسی نے داریہ کے بارے میں کہا تو میں یہیں اس کی قبر کھود دوں گا۔ آریان غصے سے چلایا۔ او تو تم ہو اس لڑکی کے عاشق؟ سمرین بیگم بولتی ہوئی آگے بڑھی۔ دیکھ لیں بھائی صاحب، یہاں تو کھلم کھلا بے غیرتیاں ہو رہی ہیں۔ لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہے اور اس کا عاشق آ کر سب کو مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ داریہ نے آنکھوں سے ابلتے آنسوں کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کی۔ بابا جان، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے اغوا کیا گیا تھا، یقین کریں میرا۔ داریہ جہانگیر صاحب کے قدموں میں گرتے ہوئے بولی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ تم جیسی بیٹی ہونے سے بہتر تھا میں بے اولاد ہی رہتا۔ شاید اسی بے عزتی کے ڈر سے لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ تو ان کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے ہیں۔ کاش میں بھی تمہارا گلا دبا دیتا تو آج میری اتنے سالوں کی کمائی ہوئی عزت مٹی میں نہ ملتی۔ اے لڑکے، اپنی معشوقہ سے نکاح پڑھوا اور اس کو لے کر دفع ہو جا یہاں سے۔ جہانگیر صاحب اپنی بات پوری کرتے ہی باہر نکل گئے۔ داریہ وہیں روتی بلکتی رہ گئی۔ امایا نے آگے بڑھ کر داریہ کو گلے لگا لیا۔ چپ کر جاؤ میری جان۔ امایا، میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا۔ میں بد کردار نہیں ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم کبھی ایسا نہیں کر سکتی، مگر جن کی عقل پر تالے پڑ گئے ہیں ان کو کیسے سمجھائیں ہم؟ آریان خاموش کھڑا اپنی محبت کو سسکتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی مولوی صاحب کو بلوا کر آریان اور داریہ کا نکاح پڑھوایا گیا۔ آریان نے جلدی میں حارث کو مولوی اور گواہ کا انتظام کرنے کا کہا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، سب خاموش تھے۔ آریان نے داریہ کے سامنے ہاتھ کیا۔ چلو اپنے گھر۔ داریہ نے نم آنکھوں سے دیکھا۔ آریان کے الفاظ آج بھی اس کے دل پر لگے تھے۔ اپنے گھر، اس نے زیر لب دہرایا۔ لے جاؤ اسے، اور آج کے بعد اس گھر کی دہلیز پر قدم بھی مت رکھنا، بے غیرت لڑکی۔ جہانگیر صاحب اپنی زبان کے نشتر اپنے تک محدود رکھیں۔ اب یہ میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ آریان داریہ کا ہاتھ تھام کر اسے گھر سے باہر لے آیا۔ سارا رستہ وہ تینوں ہی خاموش تھے۔ آریان خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ داریہ اور امایا بھی خاموش بیٹھے تھے۔ گاڑی گھر کے پورچ میں روک کر آریان نے باہر نکلتے ہی داریہ کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ داریہ کو بھی اس وقت کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، تو اس نے بنا کچھ بولے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیسے نہ تھامتی اس کا ہاتھ، وہی تو تھا اس کا محافظ جو اسے بے عزتی سے بچا کر عزت کی چادر اڑا کر لایا تھا۔ داریہ کو ہوش میں آئے کافی وقت ہو گیا تھا، مگر اس نے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ آریان نے بھی اسے خاموش دیکھ کر کچھ نہیں پوچھا۔ آریان داریہ کو ہسپتال سے گھر لے آیا تھا۔ داریہ نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی تو وہ کمرہ آج بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسا 5 سال پہلے تھا۔ داریہ جب سے ہسپتال سے آئی تھی، خانم اس کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ آج اسے ہسپتال سے آئے دوسرا دن تھا جب امایا اپنے بیٹے کو لے کر اس سے ملنے آئی۔ داریہ کو امایا کا 2 سالہ بیٹا المیر بہت کیوٹ لگا تھا، ننھا معصوم شہزادہ۔ 3 سال پہلے ہی امایا اور حارث کی شادی ہوئی تھی۔ امایا کافی دیر سے داریہ کو ادھر ادھر کی باتیں بتا رہی تھی اور داریہ دھیمی سی مسکراہٹ سے اس کی سب باتیں سن رہی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ داریہ دھیمی آواز سے بولی۔ بھائی باہر ہال میں حارث کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ داریہ اتنا پوچھ کر خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر اور بیٹھنے کے بعد امایا المیر کو لے کر چلی گئی۔ داریہ خاموشی سے دیوار پر لگی اپنی اور آریان کی تصویر کو دیکھ رہی تھی، جس میں آریان گلاب لے کر گھٹنوں کے بل داریہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ داریہ نے آنکھیں
مول لیے آریان، وہ ایک سال میری زندگی کا شاید سب سے خوبصورت سال تھا۔ داریاں آنکھیں بند کر کے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر لیٹی ہوئی تھی جب اسے اپنے ہاتھ پر کسی کی گرفت محسوس ہوئی۔ داریا نے آنکھیں کھولی مگر اپنا ہاتھ اس گرفت سے آزاد نہیں کروایا۔ آریان، داریا نے نم آواز میں پکارا۔ جی آریان کی جان۔ آریان نے اس کے پاس بیٹھ کر محبت سے جواب دیا۔ کیوں چھوڑ کر گئے تھے مجھے یہاں اکیلا؟ داریا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بہہ نکلا۔ آریان نے آج اس کے آنسو نہیں روکے تھے۔ وہ چاہتا تھا داریا اپنے اندر کا غبار نکال لے، وہ اتنی نفرت جو اتنی نفرت اس کے اندر بھر گئی ہے وہ بس باہر نکال دے۔ جب میں 2 دن تک سڑکوں پر پاگلوں کی طرح پھر رہی تھی، بالکل بے یار و مددگار، نہ جانے کون سا شہر تھا، کہاں تھی میں؟ آپ نے تو کہا تھا آپ کے ہوتے ہوئے مجھے گرم ہوا بھی نہیں چھو پائے گی، تو میں جہنم میں کیسے جا گری؟ آپ کیوں نہیں مجھے ڈھونڈ سکے؟ مجھ تک پہنچنے میں آپ کو 5 سال لگ گئے۔ کیوں؟ داریا چلائی، جب کے باوجود آریان کے آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ آریان، یہ تھی آپ کی محبت کہ میں ان بدنام گلیوں میں رلتی رہی اور آپ کو علم بھی نہ ہوا؟ داریا روتے ہوئے آریان کے سینے سے لگی تو آریان نے بھی اسے اپنی محبت کے حصار میں لے لیا۔ داریا میری جان، میرا اللہ گواہ ہے کہ میں ہر رات تمہارے لیے تڑپا ہوں، اور جب مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ اس نے میری بیوی کو کوٹھی پر ناچتے دیکھا ہے، میری روح تک چھلنی ہو گئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا اس دنیا کو آگ لگا دوں اور اپنی داریا کو اپنی باہوں میں چھپا لوں، مگر میں جب تم تک پہنچا تو شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ تمہاری نظروں کی وہ بیگانگی، وہ نفرت بھرا لہجہ لمحہ لمحہ مجھے مزید اذیت دے رہا تھا۔ آریان داریا کو اپنی باہوں کے حصار میں لیے اس سے دوری میں گزرے 5 سال کی تکلیف سنا رہا تھا۔ آریان بول رہا تھا جب اس کے کان میں داریا کی آواز پڑی، انا حبک ایسا، محبت کرتی ہوں میں بھی تم سے۔ آج پہلی بار داریا نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ آریان نے بھی یقینی سے دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے اور اسے دوبارہ اپنے حصار میں لے لیا۔ آج اتنے سالوں بعد ان دونوں محبت کرنے والوں کی آزمائش تمام ہوئی تھی۔ یہ شاید ابھی قدرت نے کچھ اور بھی کھیل کھیلنے تھے۔ کچھ سال بعد، ملکہ قلب من، کوئین آف مائی ہارٹ، کہاں ہیں آپ؟ آریان صبح صبح داریا کو کمرے میں نہ دیکھ کر اسے آوازیں دیتا بچوں کے کمرے تک آیا، جہاں داریا دونوں بچوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ حارث اور آیت دونوں داریا کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ ماما جان، یہ والی نہیں، وہ والی کہانی سنائیں۔ حارث کسی کہانی کی فرمائش کر رہا تھا جب آریان 2 سالہ ایان کو اپنی گود میں اٹھائے کمرے میں آیا۔ مطلب حد ہی ہو گئی ہے بیوی جی، میرا تو کوئی حق ہی نہیں رہا اپنی بیوی پر۔ ہر وقت تینوں اولادیں قبضہ کر کے رکھتی ہیں میری بیوی پر۔ بابا، یور وائف از آور موم آلسو۔ حارث داریا کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہی بولا، بٹ فرسٹلی شی از مائی وائف۔ آریان نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کے سر پر چپت لگائی اور داریا کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بابا جانی۔ آیت داریا کی گود سے اٹھ کر آریان سے لپٹ گئی۔ جی بابا جانی کی جان۔ آریان نے ایان داریا کو پکڑا کر آیت کو اپنے گلے لگایا۔ اینڈ ویئرز مائی اسپیس؟ حارث بیڈ پر کھڑے ہوتے ہوئے اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر بولا، مائی پرنس، یور اسپیس از ان مائی ہارٹ۔ آریان نے اسے بھی اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، ڈونٹ لائی بابا، یو آلویز ٹولڈ دیٹ ماما از دا کوئین آف یور ہارٹ۔ حارث اپنی سرمئی آنکھیں چھوٹی کر کے منہ پھلاتے ہوئے بولا، سو واٹ، یو آر دا پرنس آف مائی ہارٹ۔ آریان نے اس کی ناک دباتے ہوئے کہا، اوہ۔ حارث اپنی گود میں ڈول آنکھیں گھماتا ہوا مسکرا کر آریان کے گلے لگ گیا۔ داریا نے محبت سے اپنی چھوٹی سی دنیا کو دیکھا جو بہت خوبصورت تھی، اور دل ہی دل میں بولی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ داریا، آج بچوں کو خانم دیکھ لیں گی، تم شام کو تیار رہنا، آنٹی یاد کر رہی تھی تمہیں۔ آریان واش روم سے نکلتے ہوئے تولیے سے بال صاف کرتے ہوئے بولا، کیوں بار بار مجھے اس گھر میں لے کر جاتے ہیں؟ میں نہیں جانا چاہتی وہاں، مگر داریا، ماں باپ ہیں وہ تمہارے، اور جب سے انکل بیمار رہنے لگے ہیں آنٹی بہت یاد کرتی ہیں تمہیں۔ وہ تو بچوں سے بھی ملنا چاہتی تھی، مگر تمہاری ضد کی وجہ سے میں بچوں کو وہاں نہیں لے کر جاتا۔ ہانیہ سے بات ہو گئی کیا تمہاری؟ آریان نے یاد آنے پر پوچھا۔ رات بات ہوئی تھی، دانیم یہاں آنے کی بہت ضد کر رہی ہے، تو عفان بھائی کہہ رہے تھے کہ اس مہینے کے آخر میں پاکستان آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ داریا کے اصرار پر آریان نے 10 سال پہلے ہی ہانیہ کو ڈھونڈ لیا تھا۔ جب داریا ہانیہ سے ملی تو اسے بہت خوشی ہوئی تھی کہ عفان نے ہانیہ سے نکاح کر لیا، مگر اتنے سالوں میں آریان کے بہت اصرار پر بھی آج تک داریا نے نہیں بتایا تھا کہ اسے کس نے اغوا کیا تھا، اور نہ ہی یہ بتایا تھا کہ کس نے اغوا کروایا تھا۔
وہ بس ماضی کو بھلا دینا چاہتی تھی یا شاید ماضی کا کوئی اثر اپنے مستقبل پر نہیں چاہتی تھی۔ داریہ کے منع کرنے کی وجہ سے عفان نے بھی ماضی کے راز کو اپنے سینے میں دفن کر دیا تھا۔ ماما بابا کیسے ہیں؟ داریہ نے ماں سے ملتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا وہ بھی ٹھیک ہیں۔ کچھ سال پہلے جہانگیر صاحب کی کار کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے بعد وہ اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے۔ تم ملو گی نہیں اپنے بابا سے؟ شاہین بیگم نے امید بھری نظروں سے داریہ کو دیکھا۔ نہیں ماما، داریہ نے صاف منع کر دیا۔ بیٹا بابا ہیں وہ تمہارے۔ ماں آپ بتائیں کیا باپ ایسے ہوتے ہیں؟ داریہ کے سوال پر شاہین بیگم خاموش ہو گئی۔ ماما بس میں آپ سے ملنے آئی تھی، اب چلتی ہوں۔ بیٹا کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ آریان جو اب تک خاموش کھڑا تھا شاہین بیگم کی اصرار پر بول پڑا۔ داریہ کچھ دیر بیٹھ جاؤ پھر چلتے ہیں۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ حاشی گھر میں داخل ہوا۔ داریہ کو دیکھ کر وہ اسی طرف آ گیا۔ خوش ہونا تو تم اب، حاشی طنز کرتے ہوئے بولا۔ داریہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تائی جان نے بتا تو دیا ہوگا تمہیں کہ میری بیٹی ہسپتال میں ہے، اور کیوں ہے یہ بھی بتا دیا ہوگا۔ داریہ نے سوالیہ نظروں سے شاہین بیگم کو دیکھا۔ حاشی کے کسی دشمن نے سنبل کو اغوا کر لیا تھا اور اسے نشے کے انجیکشن دیے ہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کا بچنا بہت مشکل ہے۔ شاہین بیگم نے آنکھوں کے کنارے سے نمی صاف کرتے ہوئے بتایا۔ سندس کیسی ہے؟ داریہ نے شاہین بیگم کی بات سن کر فوراً پوچھا۔ کیسی ہوگی بیٹا، وہ آخر ماں ہے وہ۔ سندس داریہ کی چچا زاد بہن تھی جس کی شادی حاشر سے ہوئی تھی۔ حاشر کی آواز سن کر سندس کمرے سے دوڑتی ہوئی آئی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ سندس کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بس دعا کریں۔ حاشر نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ سنبل میری بیٹی۔ سندس وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ میری بچی صبر رکھو۔ سمرین بیگم نے اپنی بیٹی کو سہارا دیا۔ داریہ معاف کر دو مجھے۔ حاشر نے داریہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اب تو خوش ہونا تمہارا انتقام پورا ہو گیا ہے، نہ تو معاف کر دو مجھے اب۔ انتقام؟ کیسا انتقام؟ میری عزت پر حرف تم نے لگایا، مجھ پر بہتان تم نے لگایا، مجھے ان بدنام گلیوں میں دھکیلنے والے بھی تم ہی تھے۔ ظلم و ستم تم نے کیا مجھ پر، اب الزام لگا رہے ہو کہ میں نے انتقام لیا ہے۔ داریہ خود پر ضبط رکھتے ہوئے بولی۔ داریہ معاف کر دو مجھے، خدا کا واسطہ ہے معاف کر دو۔ میری بیٹی بہت معصوم ہے، وہ یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکے گی، بہت درد میں ہے وہ۔ حاشر روتے ہوئے بولا۔ آخر اولاد تو بڑے سے بڑے بادشاہ کو جھکانے پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ تو پھر ایک عام سا انسان تھا جو اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ معافی کس گناہ کی معافی؟ داریہ انجان بنتے ہوئے بولی۔ میں قبول کرتا ہوں میں نے نکاح کے دن تمہیں اغوا کروایا تھا۔ میں نے تم سے نکاح صرف تمہیں سبق سکھانے کے لیے کرنا تھا۔ میں تمہیں توڑنا چاہتا تھا۔ تمہاری خود اعتمادی مجھے تیر کی طرح چبھتی تھی۔ تم نے سب کے سامنے میرا پرپوزل ریجیکٹ کیا تھا۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر تمہاری پاک دامنی کی گواہی دیتا ہوں۔ معاف کر دو، معاف کر دو مجھے۔ شکر الحمدللہ، داریہ نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا نا اس دن تک انتظار کروں گی جب تک میرے رب کا انصاف نہیں ہوتا۔ دیکھو آج میرا ایمان، میرا یقین تمہاری شیطانیت پر حاوی آ گیا۔ میرے رب نے تمہاری رسی جتنی دراز کی تھی آج کھینچ لی۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا تھا۔ میرا تم سے تمہارے گناہ کی معافی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شکر کرو تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے کیا تھا۔ میرے اختیار میں ہوتا تو یقین کرو کہ ہر لمحے کی موت دیتی میں تمہیں، تمہاری ہر سانس کو تم پر عذاب بنا دیتی۔ داریہ اتنی بد دعائیں دی ہیں تم نے، تو ایک بد دعا اور دے دو کہ میں مر جاؤں اس تکلیف سے، مجھے سانس نہیں آتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ داریہ نے سکون کی سانس لی۔ مجھے نہیں پتا موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوتی ہے، مگر یہ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ جو زندگی تم اب گزارو گے اپنی ہر سانس پہ موت مانگو گے۔ مبارک ہو موت سے بدتر زندگی کے لیے۔ ہاں گناہ کی معافی نہیں ملا کرتی حاشر ہمدانی۔ میں انسان ہوں، میرا دل اتنا وسیع نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں سے بہے آنسو، اپنی تکلیف میں گزرے لمحے، اذیت سے بھری ہوئی گہری راتوں کا خوف میں تمہیں معاف کر دوں۔ تم نے میری خوشحال زندگی میں آگ لگا دی۔ میں نے اپنے حق سے زیادہ نہیں مانگا، مجھے انصاف چاہیے تھا۔ جس دن تمہارے دل کو سکون آ جائے سمجھ لینا کہ تمہیں معافی مل گئی ہے۔ میری تمہاری بیٹی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اللہ اس کو صحت دے۔ وہ بیچاری تو اپنے باپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی ہے۔ داریہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس کی نظر سامنے کمرے کے دروازے کے ساتھ ویل چیئر پر بیٹھے اپنے باپ پر پڑی تو جہانگیر صاحب نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے۔ بابا مت مانگے معافی، میں نے معاف کر دیا آپ کو، مگر اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
میری دنیا صرف میرا شوہر اور میرے بچے ہیں۔ اللہ نے اگر مجھے گھر سے نکالے جانے کی آزمائش دی تھی تو آریان کو میرے حق میں لکھ کر میرے ہر درد پر مرہم بھی رکھ دیا تھا۔ آریان چلے یہاں سے۔ داریا اس کا ہاتھ تھام کر گھر سے باہر چلی گئی۔ سارا رستہ آریان خاموش تھا، مگر داریا جانتی تھی کہ وہ کیا سوال کرنا چاہتا ہے۔ داریا باہر لان میں کرسی سے سر ٹکایا آنکھیں مونڈے بیٹھی تھی۔ سارا ماضی کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ آریان ایک ہفتے کے لیے کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں جا رہا تھا۔ وہ تو داریا کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر اس کے یونیورسٹی میں فائنل ایگزام تھے تو وہ نہیں جا سکی۔ آریان کے جاتے ہی حاشر نے داریا کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ روز یونیورسٹی پہنچ جاتا یا داریا کو بار بار نئے نمبروں سے کال کرتا۔ ایک دن داریا نے تنگ آ کر اس کی کال اٹھا لی۔ جی بولیں۔ داریا تلخی سے بولی، پلیز پلیز ایک بار میری بات سن لو، مجھے صرف ایک بار تم سے ملنا ہے۔ حاشر بے چینی سے بولا، ایک بار تم سے ملنے آئی تھی تو میری عزت کے جنازے نکل گئے تھے۔ داریا غصے سے چلائی، کیا چاہیے تمہیں؟ آئندہ میرا پیچھا مت کرنا۔ آریان کو پتہ چل گیا تو تمہیں دفنانے کے لیے تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی کسی کو۔ داریا نے اپنی بات پوری کر کے فون بند کر دیا۔ داریا، تم اب میری ضد بن چکی ہو۔ اب تم دیکھو گی کہ حاشر ہمدانی اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ داریا اگلے دن یونیورسٹی کے باہر ڈرائیور کا ویٹ کر رہی تھی۔ جب کافی دیر تک ڈرائیور نہیں آیا تو داریا خود روڈ پر چلنے لگی۔ یونیورسٹی کے آگے کی روڈ آج احتجاج کی وجہ سے بلاک تھی تو داریا پچھلی گلی سے نکل آئی۔ ابھی داریا کچھ ہی قدم آگے بڑھی تھی جب کسی نے اس کے چہرے پر رومال رکھا۔ داریا اندر تک کانپ گئی تھی۔ یا اللہ رحم! داریا نے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا۔ داریا کو ہوش آیا تو وہ کسی خالی کمرے میں تھی اور حاشر اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ ذلیل انسان! داریا اس کو دیکھ کر چلائی۔ داریا، تم سے بدلہ لے کر تو صرف میری انا کو تسکین ملی تھی، مگر اس دل کا کیا کریں جسے داریا کی محبت چاہیے۔ حاشر اسے بازو سے پکڑتے ہوئے بولا، دور ہو جاؤ مجھ سے، جاہل انسان۔ داریا نے حاشر کو دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ آخر اس آریان عبداللہ میں ایسا کیا ہے؟ میں بھی تو تم سے محبت کرتا ہوں۔ حاشر جنونی ہوتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا تو داریا نے سامنے میز پر رکھا پانی کا جگ دیوار پر مار کر توڑ دیا اور شیشہ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ حاشر، دور رہو مجھ سے، ورنہ میں تمہیں مار دوں گی آج اور خود کو بھی ختم کر دوں گی۔ جہنم بنا دی ہے تم نے میری زندگی۔ داریا روتے ہوئے غصے سے چلائی، میں تو تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کرو، آریان کو چھوڑ کر مجھ سے نکاح کر لو، میں بھی سندس کو طلاق دے دوں گا۔ حاشر اس وقت کوئی پاگل جنونی انسان لگ رہا تھا۔ حاشر، تمہیں معلوم ہے کہ تم میں اور آریان میں کیا فرق ہے؟ اس نے اپنی چاہت کو حاصل نہیں کیا، میری چاہت کو جیتا ہے۔ میرے دل کو منایا ہے کہ وہ اس سے محبت کرے۔ میری ہر سانس پر اس کی عشق کی مہر ثبت ہے۔ اس نے مجھ سے، میری روح سے محبت کی ہے۔ میرا تو محبت اور انسانیت سے یقین ہی اٹھ گیا تھا، مگر اس نے مجھے سکھایا کہ محبت تو ایک بہت ہی خوبصورت جذبہ ہے۔ کسی کو چاہنے اور پسند کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کسی سے پیار کرنے اور محبت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پیار تو کسی بھی پیاری چیز سے ہو سکتا ہے، مگر محبت صرف ایک سے ہوتی ہے۔ پیار بدلہ مانگتا ہے، مگر محبت تو وہ ہے جس میں کوئی حاصل وصول نہیں ہوتا۔ صرف محبوب کو شدت سے چاہا جاتا ہے۔ اس کی خوشی آپ کو خوشی دیتی ہے، اس کا سکون آپ کو سکون دیتا ہے، اور اس کی تکلیف آپ کو کانچ کی طرح چبھتی ہے۔ محبت کے دریا میں بہتا ہوا انسان کب عشق کے سمندر میں جا اترتا ہے اسے خود اندازہ نہیں ہوتا۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ میری محبت عشق کے مقام تک پہنچی ہے یا نہیں، مگر میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ اس نے مجھے اپنے عشق کے سمندر کا حصہ بنا لیا ہے، اور میں ساری زندگی اسی عشق کے سمندر کا حصہ بنے رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی محبت بہت خالص ہے۔ میں تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے اتنی پاکیزہ محبت ملے گی۔ مجھے لگا تھا کہ مرد کی محبت صرف عورت کے جسم، اس کی خوبصورتی کی ہوس رکھتی ہے۔ مرد محبت میں صرف اپنے دل کو چھونے والی عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس پر اپنے نام کی مہر ثبت کرنا چاہتا ہے، مگر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مرد کی حقیقی محبت تو عورت کی عزت کرنا ہے، اس کے دل کو اپنی چاہت سے جیتنا ہے۔ اور معلوم ہے آریان نے تو میری عزت کی خاطر اپنی محبت تک کو فراموش کر دیا تھا۔ اس سے اس کا مقام میرے دل میں مزید بلند ہو گیا ہے۔ آریان، آریان، آریان! حاشر غصے میں چلاتا ہوا داریا کی طرف بڑھ رہا تھا جب داریا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا شیشے کا ٹکڑا حاشر کے بازو پر مارا اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ حاشر درد سے کراہتا وہیں زمین پر گر گیا۔ داریا حاشر کی چنگل سے تو نکل آئی تھی، مگر پتہ نہیں وہ کون سا علاقہ تھا، کون سا شہر تھا۔ داریا سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی۔ رات کا وقت تھا جب داریا
ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکرائی، اسے تھوڑی سی چوٹ لگی تھی۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ جب گاڑی سے نکلتے شبیر کی گندی نظر نے اس کا طواف کیا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے بھاگ نکلی، مگر شبیر کے آدمیوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ اور پھر بے نظیر کے کوٹھے نے داریہ کی زندگی جہنم بنا دی۔ 5 سال وہاں رہ کر داریہ کے دل میں سب کے لیے نفرت بڑھ گئی تھی۔ بہت بے حس ہو گئی تھی وہ، مگر آریان کی محبت نے ایک بار پھر اس کے بنجر ہوتے دل کو اپنی محبت سے سیراب کر دیا تھا۔ عشقم، میری محبت، آریان نے داریہ کو آنکھیں مون کر بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ داریہ کے لبوں کو دل فریب مسکراہٹ نے چھو لیا۔ آریان، کیا آپ کوئی سوال نہیں کریں گے مجھ سے؟ داریہ نے الجھتے ہوئے آریان کو دیکھا تو آریان اس کے پاس گھٹنوں کے بل گھاس پر بیٹھ گیا۔ نہیں، آریان نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ اب کوئی سوال باقی ہی نہیں رہا۔ تم میرے پاس ہو، میری داریہ میرے پاس ہے۔ آریان نے داریہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ اور میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اس نے ہمیں 3 اولادوں سے نوازا۔ آریان نے مسکراتے ہوئے رات کی تاریکی میں تشکر بھری نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھا۔ آریان، میں نے اپنی زندگی سے ایک بات سیکھی ہے، جب زندگی بے مطلب لگے، تمہیں لگے کہ تم پر ہر رستہ بند ہو گیا ہے، تو خود کو بے سود چھوڑ دو، اپنے آپ کو وقت کے ساتھ بہنے دو۔ وہ کہتے ہیں نا، جس طرح ندی میں بہتا پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، اس طرح تم خود کو بھی وقت کے سمندر میں بہنے دو۔ وہ کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا، اس کا کام ہے چلتے رہنا، اور وہ چلتا رہے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں اپنی منزل مل جائے گی، یا تو لمحے کے لیے آنکھیں بند کرو اور سامنے موت ہوگی، یا جب آنکھیں کھولو گے تو ایک نئی زندگی تمہاری منتظر ہوگی۔ تمہیں لگتا ہے سب ختم ہو گیا، مگر حقیقت میں تو زندگی کا ایک باب ختم ہو کر دوسرا نیا باب شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ نہ موت تمہاری منتظر ہے اور نہ وقت تمہارا محتاج ہے۔ میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ میری زندگی کی ہر آزمائش کے بعد مجھے ایک سچے انسان کی محبت ملی ہے۔ آریان نے مسکراتے ہوئے داریہ کی آنکھوں میں دیکھا تو عشق من ہستی، تم میری محبت ہو۔ آریان نے محبت سے اپنی چاہت کا اظہار کرتے ہوئے داریہ کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ اور تو دنیا من ہستی، اور آپ میری دنیا ہیں۔ داریہ نے آریان کے بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے آریان کے ہی انداز میں محبت کا جواب محبت سے دیا۔ خدا را شکر، آریان نے سکون سے آنکھیں بند کرتے ہوئے دل ہی دل میں کہا۔ ختم۔ جی، تو اگر آپ کو ناول پسند آیا ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بولیں۔ کمنٹ ضرور 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 کیا کریں۔ آپ کا کمنٹ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے تاکہ ہم اور بھی اچھے ناول لکھ سکیں۔ اور اس کے بعد اگر درمیان میں کوئی بھی آوازیں آپ کو محسوس ہوئی ہیں تو اس کو بالکل اگنور کریں اور کہانی سننے پر دھیان دیں۔